السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب محترم علامہ حسن علیاری صاحب، عبداللہ جروار، بندہ گناہ گار۔ علیکم السلام علامہ صاحب، علیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عزت دے۔ نماز جمعہ آج کے موضوع پر آپ نماز جمعہ کے حیثیت کا تعین کریں کہ آپ نماز جمعہ کو غیبت کے زمانے میں واجب کہتے ہیں، سنت کہتے ہیں، یا آپ مستحب سمجھتے ہیں یا ناجائز سمجھتے ہیں، جو بھی آپ کا موقف ہے وہ بیان کریں۔ دیکھیں، نماز جمعہ قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ خود پڑھاتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن میں جو آیا ہے وہ نماز جمعہ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھاتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کے لیے افراد بھی تعین کرتے تھے کہ کون نماز جمعہ پڑھائے گا۔ اور جی ہاں، اور احادیث میں جو ملتی ہیں وہ یہی ہے کہ نماز جمعہ کی صحت کے لیے شرط امام علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے علاوہ نماز نہیں ہے نماز جمعہ کی، اگر بغیر امام کے پڑھایا جاتا ہے، امام سے امام جماعت مراد نہیں ہے، امام معصوم علیہ السلام ہے، یا وہ شخص جس کے وہ تعین کریں، تو وہ اگر وہ ایسا فرد نہیں ہے، لوگ خود ایسے ملتے ہیں نماز، ہم نے جیسے نماز صبح جماعت میں پڑھیں گے نا، اسی طرح کسی کو آگے کر کے چلے تم نماز جمعہ پڑھاؤ، تو یہ اس میں شریعت میں اس کا جواز نہیں ہے۔ اور یہ صرف شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ جماعت مخالفین کا بھی عقیدہ ہے۔ لوگ اس میں تعجب نہ کریں کہ شیعوں کا کیسا سا قول ہے، احناف کے نزدیک، شافعی سب کے نزدیک یہی قول ہے کہ نماز جمعہ کس کا حق ہے؟ خلیفے کا حق ہے، امام کا حق ہے، ٹھیک ہے؟ دوسروں کا حق نہیں ہے کہ ہر ایک شخص نماز پڑھائے۔ لیکن ابھی وہ اپنے اسی فتوے پر، اپنے علماء کے فتوے پر عمل نہیں کر رہے کیونکہ پاس خلیفہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ شیعہ یہ ڈرے نہیں ہے کہ ہم جماعت عمریہ کا کیا جواب دیں گے، ان کے ہاں بھی یہی ہے، اور شیعوں کے ہاں بھی یہی ہے، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے فرامین بھی یہی ہیں، اور پرانے زمانے میں شیعہ علماء کا اجماع بھی اسی مسئلے پہ ہوتا تھا، صرف مجتہدین کا نہیں ہے، اہل حدیث کا اجماع اسی مسئلے پہ تھا کہ نماز جمعہ کی صحت کے لیے شرط کیا ہے؟ امام علیہ السلام کا حضور ہے۔ لیکن ابھی زمانہ کچھ بدل گیا ہے، لوگ نماز جمعہ کو پہلے جائز سمجھتے تھے، اب شاید واجب بھی سمجھنے لگے ہیں لوگ۔ جی سر، ہمارا عرض یہ ہے، یہ ہمارا موقف ہے۔ سمجھ آئیے؟ میری آواز آپ کو پہنچی ہے علامہ صاحب؟ علامہ علیاری صاحب، میں نے جو آپ سے استفسار کیا ہے کہ نماز جمعہ اس وقت آپ جمعہ نماز کو کیا سمجھتے ہیں، جائز ناجائز؟ اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام پڑھائیں تو واجب ہے، نہ پڑھائیں تو بدعت ہے، جائز نہیں ہے۔ تو آج اس وقت امام زمانہ جل فرج موجود نہیں ہے، تو ابھی آپ کے نزدیک وہ جمعہ ناجائز ہے نا؟ امام عصر اعظم موجود ہیں، حی یرزق ہیں، ہم نہیں کہتے موجود نہیں ہے۔ اگر وہ کئی نماز جمعہ پڑھائیں تو نماز واجب ہے، الا واجب نہیں ہے، وہ الا جائز نہیں۔ فی زمانہ آپ جمعے کو کیا سمجھتے ہیں، جائز ناجائز؟ اگر امام علیہ السلام پڑھائیں تو واجب ہے، اگر نہ پڑھائیں تو ناجائز ہے۔ نہیں، اس وقت تک آپ کے نزدیک کیا ثابت ہوا؟ اس وقت فی زمانہ ابھی جو لوگ پڑھاتے ہیں نا، ابھی لوگ جو محلوں میں پڑھاتے ہیں نماز، گاؤں میں پڑھاتے ہیں، محلوں میں پڑھاتے ہیں، یہ سب حرام ہے۔ ابھی لوگ جو گاؤں میں پڑھاتے ہیں، محلوں میں پڑھاتے ہیں نا، یہ سب مسلمانوں کے نزدیک یہ حرام ہے، احناف کے نزدیک بھی، شیعوں کے نزدیک، اہل بیت سب کے نزدیک۔ آپ اپنا عقیدہ بتائیں، آپ اس وقت کیا سمجھتے ہیں، جمعہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ہاں، عرض کیا میں نے نا کہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ آپ کے نزدیک فی وقت فی زمانہ نماز جمعہ حرام ہے۔ اچھا، آپ اپنا مدعا حرام ہونے کا پہلے قرآن سے پھر حدیث معصوم سے آپ ثابت کریں۔ ٹھیک ہے، آپ اپنا مدعا بتائیں نا، آپ کا اپنا مدعا عقیدہ کیا ہے علامہ صاحب؟ جی، اپنا بھی بتائیں نا، آپ کا کیا موقف ہے؟ نہیں، میں پہلے آپ سے پوچھا، آپ نے کہا فی زمانہ، میرے نزدیک جمعہ حرام ہے۔ آپ اپنے مدعا کو ثابت کریں قرآن و حدیث معصوم سے۔ آپ کے لوگ بھی سننا چاہیں گے کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے۔ پہلے اس میں آپ سے سوال ہوا، پہلے آپ جواب دیں،
آپ فی الحال جمعہ نماز کو میں حرام تو ثابت کریں، پھر میں جواب دیتا ہوں، حاضر ہوں جواب کے لیے. پھر میں علامہ جروار صاحب میں استدلال کروں گا، لیکن میں آپ سے دلیل ابھی نہیں مانگتا، میں صرف آپ کا موقف جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا موقف کیا ہے. جی جی، میرا موقف یہ ہے کہ نماز جمعہ فرض ہے الی یوم القیامت. میرا موقف، میرا عقیدہ یہ ہے کہ نماز جمعہ قیامت تک فرض ہے. وہ تو فرض ہم بھی کہتے ہیں نا، فرض تو ہم بھی کہتے ہیں فرض ہے. جی فرض کی تو یہ ہمارے موقف کے سے مخالف نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں واجب ہے، ہم بھی کہتے ہیں واجب ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ آپ تو حرام کہتے ہیں فی زمانہ، آپ تو فی ہم زمانہ میں حرام کہتے ہیں نا، فی زمانہ غیبت میں تو آپ حرام کہتے ہیں نا. غیبت کی بات نہیں ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوں، وہ نماز نہ پڑھائیں تو حرام ہے، یہ ان کا حق ہے. ایک منٹ میں آتا ہوں، میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں. ایک منٹ میں تصویر صحیح کروں سمر صاحب کا. ایک منٹ میں، کیونکہ یہاں پہ مجھے بھی سیٹنگ کرنی ہوتی ہے نا علامہ صاحب. جی سر، میں شروع کرتا ہوں ابھی، ایک منٹ. چلیں جناب. محترم ناظرین، بات ہو رہی ہے نماز جمعہ کی، ٹھیک ہے نا؟ تو نماز جمعہ کے متعلق ایک منٹ میں آپ کی میں اس طرح جب کروں گا نا تو میں آپ کی تصویر کو صحیح کر دوں. ایک منٹ کے لیے مجھے اجازت دیں، پھر میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں. جی، نماز جمعہ، کیا نماز جمعہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر پڑھائی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھائی جا سکتی؟ جیسے نماز صبح ہے، نماز ظہر و عصر ہے، نماز مغرب و عشاء ہے، نماز یومیہ ہے. یہاں پر کوئی بھی شخص جس کی دیانت صحیح ہے، دیانت دار ہے، نماز اس کو پڑھنا آتا ہے، آپ اس کے پیچھے اقتداء کریں، نماز پڑھیں تو اس کی بڑی ثواب ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا نماز جمعہ بھی اسی طرح ہے یا نماز جمعہ مختلف ہے اس سے؟ ٹھیک ہے نا؟ جو اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ شرط ہے کہ نماز جمعہ کی صحت کے لیے وہ امام علیہ السلام پڑھائیں، اس کے بغیر نہیں ہے. امام علیہ السلام پڑھائیں، یا اگر وہ کسی کی تعین کرتے ہیں کہ بھئی یہ شخص آپ کے علاقے میں نماز پڑھائے گا تو وہ نماز صحیح ہے، وإلا نہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھاتے تھے. اس طرح نماز نہیں ہے تاریخ میں کہیں کہ کس صحابہ کی جمع ہو گئے، بھئی اس میں سے ایک آگے بڑھ گیا، اس نے نماز جمعہ پڑھا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز پڑھاتے تھے، اور نماز کون پڑھائے گا دوسرے علاقوں کے لیے وہ بھی خود تعین فرماتے تھے. اسی طرح اس کے بعد خلفاء یہ کام انجام دیتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام بھی یہی کام انجام دیتے تھے، اور یہ سیرہ رہا ہے ہمیشہ سے. جماعت عمریہ کا بھی یہ قول ہے، ہمارا بھی یہ قول ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کہ یہ نماز صبح کی طرح ہو یا نماز عصر کی طرح ہو کہ جو بھی آگے بڑھ گیا ایک آدمی صحیح ہے تو اس کی شکل و صورت بھی دیندار والی ہے، دیندار آدمی نماز پڑھانا آتا ہے وہ نماز پڑھائے گا، اس طرح نہیں ہے. اس کے دلائل کیا ہیں؟ قرآن مجید سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب پہلی بات یہ کہ ہم قرآن کے ظواہر سے استدلال نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن کے ظواہر اگر کسی بات پہ صریح نہیں ہے تو یہ شیعہ مذہب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر اس سے استدلال نہیں کی جا سکتی، مگر یہ کہ اس کے ذیل میں اس کی شرح میں حدیث موجود ہو. لیکن کیونکہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، کیونکہ یہ خود بھی یہ جماعت مجتہدین سے یہ متاثر ہیں، تو وہ بھی قرآن سے دلیل لاتے ہیں. تو ان کے جواب میں قرآن کی جو آیت ہے سورہ جمعہ میں نماز جمعہ کے متعلق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب آپ کو ندا دیا جائے روز جمعہ، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو تم جلدی سے جاؤ، تیز تیز چلو، دوڑ کے جاؤ ذکر اللہ کی طرف اور تجارت چھوڑ دو. اچھا، اس ذکر اللہ سے مراد نماز جمعہ ہے، تم اس کی طرف جلدی جلدی چلے جاؤ. یہاں پر یہ استدلال کرتے ہیں کہ جو بھی اذان ہو گئی، جو بھی کسی مومن نے اذان دیا تو چلے جاؤ اس پہ شرکت کرو. جی، اس بات کی کیا دلیل ہے؟ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب ندا دیا جائے، کس ندا کی بات ہو رہی ہے؟ ہر مسلمان ندا دے کہ میں نماز جمعہ پڑھانا چاہتا ہوں بھئی اپنے محلے میں، تم آ جاؤ، سب پہ واجب ہے کہ ادھر آ جائے. اس سے مراد یہ ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ جو واضح ہے اذا نودی، جو صحیح ندا دیا جائے، صحیح پکار ہو. وہ صحیح پکار کس کی ہو گئی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار ہے. کوئی دوسرا شخص پکار دے تو اس کی پکار نہیں ہوتی.
کوئی عام مسلمان پکار دے، کوئی عام صحابہ کہیں کہہ دے کہ میں نماز جمعہ پڑھانا چاہتا ہوں، اس کے پکار پہ جانا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ جانا ہی حرام ہے، کیونکہ ندا سے کس کی ندا مراد ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ندا مراد ہے، اور اس کے بعد یہ مقام ائمہ طاہرین علیہ السلام کیا، اور اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں۔ اچھا، یہ قرآن کی روس ہے۔ اب آتے ہیں روایات احادیث کی طرف۔ روایات احادیث میں دیکھیں میرے محترم ناظرین، اس بات کے دلائل بہت زیادہ، انہوں نے مجھ سے دلیل مانگی، اگر میں اس دلائل دینا شروع کر دوں تو میری بات بہت آگے لمبی ہو جائے گی، دلائل کیونکہ بہت زیادہ ہے۔ میں احادیث یکی بعد دیگر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جب یہ کہہ دیں کہ آپ بھئی رک جائیں میں جواب دینا چاہتا ہوں تو میں رکوں گا، کیونکہ میرے پاس دلائل اس مسئلے پہ بہت زیادہ ہیں، احادیث زیادہ ہیں، ان ہر ایک کو ترجمہ کرنے میں کچھ ٹائم لگے گا۔ ابھی شروع کرتے ہیں۔ محترم ناظرین ملاحظہ کریں، عفواً میں آپ کو حدیث پیش کرتا ہوں، یہ کتاب من لا يحضره الفقیہ، شیخ صدوق رحمہ اللہ کی، اس کتاب کے مقدمے میں شیخ صدوق رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں مجھ سے خواہش کی گئی ہے کہ میں ایک ایسی کتاب لکھ دوں جیسے کتاب ہے من لا يحضره الطبیب، زکریا رازی کی، جو بہت بڑا طبیب تھا، کہ اگر آپ کے پاس طبیب نہ ہو تو آپ اپنی معالجہ کس طرح کریں؟ تو ایسی کتاب لکھ دوں کہ اس پہ شیعہ لوگ عمل کریں، یہاں پہ احادیث جو ہوں گے وہ عمل کے لیے ہیں، کہ لوگ اس سے مراجعہ کریں، ان احادیث پر، ان روایات پر عمل کریں، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس کے مقدمے میں فرماتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے صرف وہ احادیث یہاں پہ لائی ہیں جن کے صحت پہ میں اعتقاد رکھتا ہوں، بل قصدت الى ایراد ما افتي به واحكم بصحته واعتقد فيه انه حجة فيما بيني وبين ربي، میں نے صرف ان احادیث کو یہاں پہ لایا ہے جن کے صحت پر مجھے پورا یقین ہے، اور جن کے مطابق میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس طرح تم نماز پڑھو، اس طرح تم عمل کرو، اور یہ میرے اور میرے رب کے درمیان حجت ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کتاب اس لیے لکھی گئی ہے اور یہ عمل کے لیے، اور لوگ دیکھیں اس پہ عمل کریں۔ اس میں جو حدیث نماز جمعہ ہے وہ یہ ہے، پہلی حدیث امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی، لا بأس بأن تدع الجمعة في المطر، اگر باران ہو جائے، بارش ہو جائے تو بارش کی حالت میں نماز جمعہ تم ترک کرو تو کوئی حرج نہیں۔ اچھا، اس کے بعد والی جو حدیث ہے، تجب الجمعة على سبعة نفر من المؤمنین، نماز جمعہ واجب ہے 7 مؤمنین پر، ولا تجب على اقل منهم، اور ان سے کمتر کسی پہ واجب نہیں ہے، الامام وقاضیہ، دیکھیں یہاں پر احادیث نماز جمعہ میں بہت ہے کہ امام ہے تو نماز جمعہ واجب ہے، یا بہت زیادہ ہے احادیث۔ جماعت مجتہدین، وہ اس کو حمل کرتے ہیں کس پر؟ امام جماعت پر، اللہ ان کے، اس سے مراد امام جماعت نہیں ہے، اس سے مراد امام معصوم علیہ السلام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ واضح حدیث ہے کہ واضح قرینہ بنتا ہے جو شیخ صدوق نے لایا ہے، یہاں پہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ اس سے امام معصوم ہے، اور کس زمانے کی بات اور اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جب امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام مبسوط الید ہو، مبسوط الید یعنی حکومت اس کے ہاتھ میں، حکومت اس کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے نا؟ نماز جمعہ 7 لوگوں پہ واجب ہوتا ہے، اس سے کم پہ کسی پہ واجب ہوتا ہی نہیں جی۔ وہ کون ہے؟ امام اور اس کا قاضی۔ اچھا، یہ امام جماعت کا کوئی قاضی ہوتا ہے؟ اگر یہاں پہ اس سے واضح ہے کہ یہاں پر امام سے مراد امام معصوم علیہ السلام ہے، اور اس زمانے میں جب امام مبسوط الید ہوگا، اس کی واضح قرینہ کیا کہ امام کی حکومت ہے، امام کا ایک قاضی بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ مدعی حق، وہ اس کے قضاوت کو، اس کے سامنے لوگ آتے ہیں نا، اس کے دربار میں لوگ آئیں گے، کوئی آتا ہے حق کا ادعا کرتا ہے، کوئی کوئی باطل کا ادعا کرتا ہے، مختلف لوگ ہیں، یہ مدعی لوگ جا گئے ہیں۔ وشاہدانی، شاہد ہوگا وہاں پر، والذی یضرب الحدود بین یدی الامام، اور وہ شخص جس کے حکم امام علیہ السلام اس کو دیتے ہیں کہ تم حد جاری کرو، کسی پہ کوڑا لگانا، کسی کا ہاتھ کاٹنا ہے، وہ امام علیہ السلام کا ملازم ہے، وہ ان کے یہ فرامین انجام دے دیتا ہے، تو اس سے کم پر واجب ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ واضح قرینہ ہے، یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ حدیث ایک سے زیادہ طریق سے بھی وارد ہوئی ہے، اور یہاں پر واضح کہ امام کے بغیر واجب ہوتی ہی نہیں نماز جمعہ، اور امام سے کیا مراد ہے؟ امام معصوم مراد ہے، غیر معصوم مراد ہے، امام جماعت جو وہ مراد نہیں ہے۔
تو بقیہ جو بھی حدیث آئیں گے اس پہ اسی پہ حمل ہوگا. اچھا, اس کے علاوہ کہ محدثین کا اجماع بھی رہا ہے اس مسئلے پر نہ صرف, اور محدثین دیکھیں مجتہدین کا اجماع حجت نہیں, کیونکہ ان کے اجماع کی کوئی ویلیو ہی نہیں نا. لیکن اس زمانے میں جب شیعہ صرف احادیث پہ عمل کرتے تھے, اس زمانے میں جب شیعہ فتووں پہ عمل نہیں کرتے تھے, یعنی شیخ صدوق سے, شیخ توسی سے پہلے کے زمانے پر, ٹھیک ہے نا, اس زمانے میں تو سب کا اجماع تھا کہ نماز جمعہ کے لیے کیا شرط ہے, امام معصوم علیہ السلام کا شرط ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل خود شیخ توسی رحمہ اللہ کی شہادت ہے. ٹھیک ہے, اگر کتاب مقنعہ میں مفید نے کوئی بات کی ہے اس کے مخالفت میں, تو وہ اس زمانے میں توسی صاحب کا خود بیان ہے کہ وہ شیخ مفید کے فتویٰ پہ کوئی عمل کرتا ہی نہیں تھا. وہ اجماع کو باطل قرار نہیں دیتا. اچھا, یہ جو حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, یہ شیعہ مذہب کے اکابر نے اسی حدیث کو دلیل قرار دیا کہ دیکھیں نماز جو بات میں نے سمجھی ہے اس حدیث کو, انہوں نے بھی, جو مجتہدین کے اکابر ہیں اور محدثین کے اکابر ہیں, انہوں نے اسی حدیث کے روح سے بیان کیا کہ امام علیہ السلام کا حضور شرط ہے, امام علیہ السلام کی شرکت شرط ہے نماز جمعہ کے لیے. ملاحظہ کریں, یہ کتاب الخلاف فی الفقہ شیخ توسی رحمہ اللہ کی ہے, جو الاستبصار اور تہذیب کے لکھنے والے ہیں. یہاں پہ ملاحظہ کریں, یہاں پر صفحہ نمبر ہے 248 میں فرماتے ہیں من شرط الانعقاد الجمعہ الامام او من يأمر الامام بذلك من قاض او امیر ونحو ذلك وما اقیمت بغیر امره لم تصح. جمعہ کے انعقاد کی شرط کیا ہے؟ کہ امام ہو, اور یا وہ شخص جو امام کے حکم سے نماز جمعہ کا اقامہ کرے گا, جیسے اس کا قاضی ہے, اس کا کوئی گورنر ہے. اور اگر امام علیہ السلام کے حکم کے بغیر نماز اقامہ ہوتی, وہ کیا ہے؟ وہ صحیح نہیں ہوتی. اچھا, دلیل کیا آپ کے پاس؟ کہتا ہے میرے پاس پہلی جو دلیل ہے, انہا لا خلاف انہا تنعقد بالامام او بامرہ وليس على انعقادها اذا لم يكن امام ولا امرہ. دلیل, پہلی دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے یہ اجماع کہتا ہے اس میں کوئی یہ مسئلہ خلافی ہی نہیں ہے, اس میں اختلافی. اور اب شیخ توسی جو ہے محدثین کے نزدیک بھی صادق القول ہے, مجتہدین کے نزدیک بھی صادق القول ہے. یہ اجماع کا جو ادعا کر رہے ہیں, کس زمانے کا اجماع ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں, یہ متاخرین کا اجماع حجت نہیں ہوتا. متاخرین کے اجماع کا کوئی ویلیو نہیں, شیخ توسی کے بعد جو لوگ ہیں. لیکن متقدمین کا اجماع اس زمانے میں, شیخ صاحب کا شاید مطالعہ ہوگا نہیں ہوگا, کتاب مبسوط میں شیخ توسی رحم اللہ مقدمے میں کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارا زمانہ یہ ایسا زمانہ ہے کہ کوئی کسی کے, ہمارے شیعوں کے پاس فتویٰ ہے ہی نہیں, کوئی فتوے پہ چلتا ہی نہیں ہے, صرف اور صرف ہم حدیث پہ چلتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں وہ پیش کروں کیونکہ وہ بہت اہم ہے. عرض کروں, شیخ توسی رحمہ اللہ کے کتاب المبسوط فی فقہ الامامیہ جزء اول, یہاں پر یہ اس کا مقدمہ ہے. یہاں پر مقدمے میں شیخ توسی رحمہ اللہ, میں مقدمے کو نہیں پڑھوں گا, اس کو الفاظ کو کیونکہ طویل ہے, واضح طور پر کہتے ہیں کہ شیعوں کے ہاں سب شیعہ صرف احادیث پہ عمل کرتے ہیں, ہمارے زمانے میں فتووں پہ کوئی عمل نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس زمانے میں کسی نے فقہ کی کتاب کوئی نہیں لکھی, یا مثلا فتووں کی کوئی کتاب نہیں لکھی. اگر کوئی کسی نے لکھا بھی کوئی توجہ نہیں کرتا, اس پہ عمل کسی کی نہیں, عمل صرف احادیث روایات پر ہے. تو اس زمانے میں جب عمل صرف روایات پہ تھا اور سب شیعوں کا اجماع تھا, شیخ توسی فرماتے ہیں کہ کیا یہ سب کا اس میں خلاف ہی نہیں ہے کہ صرف امام کے حکم سے نماز ہوتی ہے. تو لازمی بات ہے اس زمانے میں ان کے پاس بہت کثرت سے احادیث تھی, ٹھیک ہے نا, کہ امام کے حضور کے بغیر کوئی جمعہ کا نماز نہیں پڑھایا جا سکتا. ٹھیک ہے, یہ تو استدرادن آیا, اصل ہمارا مدعا اجماع پیش کرنا نہیں تھا, کیونکہ شیخ توسی نے یہ ذکر کیا تو میں نے ذکر کیا. اچھا, کہ تب آپ شیخ توسی فرماتے ہیں کہ ہماری یہ دلیل کہ امام علیہ السلام کے حکم کے بغیر نماز جمعہ نہیں ہو سکتی, ان کے حضور کے بغیر, یا کوئی ان نصب کرے. دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں پہلی بات تو اجماع ہے, سب یہ اس میں خلافی نہیں, اس کی دلیل کی ضرورت ہے. پھر کہتے ہیں وَأَيْضًا علیہ اجماع الفرقہ. اچھا, اس مسئلے پہلی بات ہے یہ تو کہتے ہیں جو پہلا اجماع تھا وہ مسلمانوں کا اجماع ہے,
پہلا جو اجماع تھا وہ مسلمانوں کا اجماع، دوسرا جو ہے اس میں شیعوں کا اجماع فإنهم لا يختلفون ان من شرط الامام جمعہ الامام امره کہ امام علیہ السلام کا حضور ہو. جو پہلا اجماع کا انہوں نے ذکر کیا وہ مسلمانوں کا اجماع. جیسے میں نے کہا تھا نا شیعوں کو کہ آپ جماعت عمریہ سے نہ گھبرائیں کہ آپ کو تانا دیتے ہیں کہ آپ جمعہ نہیں پڑھتے جی. اور بھائی ان کے ہاں بھی یہ شرط ہے کہ جمعہ کون پڑھائے گا؟ صرف خلیفہ پڑھائے گا، یا خلیفہ کو جس نے خلیفہ کو نصب کیا وہ پڑھائے گا. ٹھیک ہے نا. اب وہ اس پہ عمل نہیں کرتے، یہ ان کی نماز ہی باطل ہے ان کے اپنے مذہب کے مطابق. اچھا، وَرَوَى محمد بن مسلم عن ابی جعفر، اور کہتا ہے دوسری دلیل یہ حدیث واضح ہے. محمد ابن مسلم نے حضرت مولا امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ السلام سے روایت کی تجب الجمعہ علی 7 نفر من المسلمین ولا تجب علی اقل منهم الامام والقاضی. جو حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، امام جعفر صادق امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جمعہ 7 لوگوں پہ واجب، اس سے کم واجب نہیں ہوتی. اور وہ 7 نفر کون ہے؟ پہلا شخص امام ہے. یہ شیخ توسی رحمہ اللہ. اس کے علاوہ ملاحظہ کریں کتاب المعتبر فی شرح المختصر، محقق علی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی اسی حدیث کے روح سے استدلال کیا کہ حدیث واضح الدلالہ ہے اسی مدعا پر کہ امام کے حضور کے بغیر نماز جمعہ نہیں ہوتی. المعتبر فی شرح المختصر مجلد ثانی، مسألة السلطان العادل او نائبه شرط وجوب الجمعہ وهو قول علمائنا. کہ سلطان عادل سے کیا مراد ہے؟ امام معصوم مراد ہے سلطان عادل سے، یا اس کا نائب نماز پڑھائے گا. یہ ہمارے علماء کا قول ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ علماء یعنی ہمارا اجماع. اس کی دلیل کے طور پہ تائید کی طرف وَيُؤَيِّدُ مَا ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ عَنْ طُرُقٍ. کہتا ہے اس بات کی تائید کیا ہے؟ یہی حدیث ہے، مختلف طرق سے مروی ہوئی ہے، ایک طریقے سے مختلف طرق سے. روایت محمد ابن مسلم محمد ابن مسلم کی روایت امام محمد باقر علیہ السلام سے لا تجب الجمعۃ علی اقل من 7 الامام وقاضی، کہ جمعہ واجب ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. 7 نفر مؤمنین اس سے کم تر پہ ایک اس میں سے امام ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے اقوال ہیں علماء کے، اکابر نے انہوں نے اسی حدیث سے یہی سمجھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. اچھا، علامہ حلی، محقق کرکی وغیرہ 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 اکابر نے اس حدیث سے یہی سمجھی ہے، اور یہ کوئی بھائی غریب قول نہیں. اچھا، اگلا حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، کتاب تہذیب الاحکام میں اگلا حدیث ملاحظہ کریں شیخ صاحب. تہذیب الاحکام جزء 3 سن رہے نا علامہ صاحب، صفحہ نمبر 23. حلی نے بھی فرمایا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم سیٹ کر لیں پہلے. ٹائم کتنا ہوا؟ کتنی دیر میں نے بات کی؟ کسی نے ٹائمر، انہوں نے کہا آپ جواب دے دو، انہوں نے شروع سے نہیں کہا نا. آپ نے ٹائم رکھا ہے؟ میں نے کتنی بات کیا؟ کتنی مزید بات کروں شیخ صاحب؟ صحیح آواز نہیں جا رہی نا. آپ ایک ایک حدیث کر کے ایک دلیل کے طور پہ پھر ان سے جواب لیں. وہ میرے سوال کے جواب دینے سے انکار کیا نا انہوں نے. میرا تو ان سے اور سوال ہے، میں تو یہاں سے شروع نہیں کرنا چاہ رہا تھا. میں سنتا ٹائم نکال کر. چلیں، میں مزید حدیث دوں گا اگلے حدیث لانے سے پہلے. آپ اس حدیث کا جواب دے دیں، لیکن میرے اس سے پہلے جو آپ نے پچھلے ہفتے جو باتیں کی ہیں اس کے متعلق میرا آپ سے سوال ہے. سوال اجازت دیں گے شیخ صاحب؟ شیخ صاحب شیخ صاحب جی ماں کل آیا اردو ٹائم مقرر کریں، کتنا ٹائم ہے، کتنا ٹائم ہے. چلیں شیخ صاحب، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. میں نے ایک حدیث دی ہے، میرے پاس حدیث مزید زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ سے ایک سوال کروں. ابھی بھی آپ سوال کریں گے؟ اپنے مد مقابل کی تو بات سنیں، آپ کا ٹائم پورا ہو گیا ہے. نہیں، آپ نے پچھلے ہفتے ادعا کیے تھے نا، اس کے متعلق آپ سے سوال کیے ہیں. سوال ہے جی. آپ نے پچھلے ہفتے فرمایا تھا کہ کتاب محاسن میں عبارت ہے کہ زمان غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں نماز جمعہ واجب ہے. وہ عبارت آپ سے شاید غلطی ہو گئی ہے، وہ عبارت محاسن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ پہلا سوال. دوسرا سوال، آپ نے کہا تھا صدوق سے بھی کچھ باتیں آپ نے نسبت دی ہے کہ شیخ صدوق نے بھی نماز جمعہ کو واجب بولا ہے.
امام علیہ السلام کے حضور کے بغیر. یہ بھی آپ سے غلطی ہو گئی ہے. تیسری بات آپ نے کہا تھا کہ کوئی ایسی حدیث ہے نماز جمعہ کے متعلق کہ 4-5 آدمی ہیں تو ایک آگے بڑھ کے نماز پڑھے. فَلْيَتَقَدَّمْ أَحَدُهُمْ وَيَؤُمُّهُمْ. اس طرح آپ نے کچھ جملے بولے تھے. یہ کوئی شیعہ حدیث نہیں ہے. ان 3 باتوں کا آپ جواب دے دیں پہلے. میں بات کروں ابھی. آپ پچھلے ہفتے کی جو باتیں رہ گئی نا اس کا کچھ جواب دے دیں پہلے, پھر اپنا استدلال آپ شروع کریں. اب آپ بات سنیں. سب سے پہلے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ جمعے کے متعلق فی زمانہ آپ کا کیا عقیدہ ہے, جائز ہے, واجب ہے, حلال ہے, حرام ہے. ابھی آپ نے کہا تھا کہ جمعہ نماز غیبت کے زمانے میں حرام ہے. تو میں نے کہا آپ اپنی مدعا کو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے قرآن مبارک کی آیت پڑھیں جس میں یہ ہو کہ نماز جمعہ حرام ہے. پھر آپ حدیث معصومین پڑھیں جس میں یہ واضح ہو کہ نماز جمعہ حرام ہے. آپ مکمل طور پر دونوں شرطوں سے ہٹ کر آپ بار بار لفظ اجماع دہرا رہے ہیں. اجماع ہے, اجماع ہے, اور پھر چوتھے نمبر پر آپ مبسوط پر چلے گئے. تو مبسوط میں شیخ سود طوسی نے اپنی بات کہی ہے کہ ہمارے 5ویں صدی میں شیعہ محدثین کے یہ طور طریقے تھے, ان میں ہمارا کیا واسطہ. ہمارا آپ سے جو واسطہ ہے, سب سے پہلے جیسے کہ آپ نے دعویٰ کیا کہ غیبت کے زمانے میں جمعہ حرام ہے, تو اس لیے آپ اخباری ہیں. سب سے پہلے قرآن سے جمعہ کو حرمت, جمعہ کا حرام ہونا ثابت کریں, اور دوسرے نمبر پر نماز جمعہ کے حرام ہونے کے لیے قول معصوم پڑھیں. آپ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں, کہاں سے کہاں 7 آدمی ہونے چاہیے, یہ تو روایت ہے. آپ پہلے سب سے پہلے مسلمان ہونے کے ناطے سے پہلے کلام اللہ سے آیت پڑھیں جس میں یہ واضح ہو کہ نماز جمعہ غیبت میں حرام ہے. پھر آپ حدیث معصومین پڑھیں کہ جمعہ نماز غیبت میں حرام ہے. اپنی مدعا کو ثابت کرو. آپ کہاں جا رہے ہیں, ہمیں جواب دو, بس جواب دو اس بات کا. چلیں جی, صحیح ہے. تو پھر میں دوبارہ شروع کروں. آپ میرے سوالات کے جواب نہیں دیں گے نا. میں جواب دے چکا ہوں. تو آپ نے جو دعویٰ کی ہے کہ نماز جمعہ غیبت میں حرام ہے, حرام ہونا ثابت کرے پہلے قرآن سے, حدیث معصومین سے, اور بات چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, دوبارہ شروع کرتے ہیں بھائی. چلیں, میں پچھلے ہفتے جنہوں نے جو ادعا کیا تھا, جو سوال جی صاحب, جی شیخ صاحب, کیا ہوتا ہے, جی شیخ صاحب, جی شیخ صاحب, میں تابع دار, میں خادم, میں کر دوں. جو ان سے سوال کیا گیا تھا مومنین سن لیں اچھی طرح سے. انہوں نے جو ادعا کیا کہ کتاب محاسن میں ایسی بات ہے, محاسن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, جو انہوں نے پچھلے ہفتے ادعا کیا تھا. اور انہوں نے جو ادعا کیا تھا کہ ایک ایسی حدیث ہے, ہاں, جو انہوں ابھی وہ کہ قرآن اور حدیث کی طرف بعد میں آئے نا, پہلے قرآن سے دعویٰ جو آپ نے کیا ہے اس کی دلیل. ہاں, میں بالکل میں سمجھ گیا ان کی بات. میں بس ایک تبصرہ کر رہا ہوں. جو میں نے ان سے سوال کیا, انہوں نے جواب دینے سے انکار کیا تھا نا. انہوں نے کہا تھا اگلے ہفتے لاؤں گا, انہوں نے کہا تھا اس کا میں حوالہ اگلے ہفتے لاؤں گا, انہوں نے وعدہ دیا تھا. ٹھیک ہے نا سمر بھائی, آپ, ہاں سمر بھائی, انہوں نے خود کہا تھا حوالہ اگلے ہفتے. ہمیں حق بنتا ہے کہ حوالہ سے شروع میں طلب کریں, کیونکہ انہوں نے پچھلے ہفتے ادعا کیا تھا نا. آواز آپ کی میوٹ ہے بھائی, آواز اپنا کھول دیں. تو عرض یہی ہے کہ ہمارا عرض یہ ہے کہ آخر تک یہ نہیں دیں گے, آخر تک یہ نہیں دیں گے. یہ جو باتیں انہوں نے پچھلے ہفتے تک, کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں کتاب محاسن میں کہ انہوں نے باتیں ادعا کی نا کہ محاسن. دیکھیں, انسان اگر کسی شخص کو غلط حکم بتاتا ہے تو حدیث میں موجود ہے کہ پھر اس کی تصحیح کریں, کہہ دے کہ مجھے غلطی ہو گئی تھی, تاکہ لوگ باحذر ہو جائے نا. میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ محاسن میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. پھر انہوں نے حدیث کا ادعا کیا تھا کہ حدیث ایسی موجود ہے کہ 4-5 آدمی ہیں تو ایک آگے بڑھ کے ان کو نماز پڑھائے. الفاظ بھی وہ کسی جماعت عمریہ کی حدیث ہوگی, ہماری حدیث نہیں ہے. اور پھر انہوں نے ادعا کیا تھا صدوق کے متعلق. تو یہ سب ان کی باتیں غلط ہیں. اب آتے ہیں اصل بات کی طرف. کہتے ہیں قرآن سے میں نے استدلال کی, شاید ان کو سمجھ ہی نہیں آئی. پہلی بات یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے, میں اخباری نہیں ہوں لیکن عرض کرتا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے یہ احادیث بہت زیادہ ہیں کہ قرآن کے ظواہر سے احکام حلال حرام پہ استدلال نہیں کیا جاتا. اس کے لیے ایک پورا باب ہے, کتاب وسائل الشیعہ میں. پہلی بات یہ ہے.
کہتا ہے قرآن سے ثابت کرو، ٹھیک ہے نا. پھر میں نے قرآن سے ان کے منہج کے مطابق، کیونکہ یہ متاثر ہے مجتہدین سے، میں نے کہہ دیا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ. یہ کس ندا کی بات ہو رہی ہے؟ ہر للو پنجو ندا دے دے آپ پہ واجب ہے کہ دوڑتے جاؤ، یا یہ ندائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے؟ واضح بات ہے کہ ندائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، ہر ندا کی بات نہیں ہو رہی ہے. وہ ندا جو برحق ہو، ہر شخص ندا دے دے کہ میں محلے میں نماز بنا رہا ہوں، آپ پہ واجب ہے کہ دوڑتے جاؤ، یہ نہیں ہے بھائی. قرآن نے کب یہ بولا؟ اذا نودی، ندائے حق ہو. ندائے حق امام علیہ السلام کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کہتے ہیں اس سے مراد اذان ہے، صرف جو بھی اذان دے دے بھائی، اذا نودی للصلاۃ، جب اذان ہو جائے تو آپ پہ واجب ہے، وہ حدیث ہمیں دکھا دو، ٹھیک ہے نا. ظواہر سے اگر استدلال کرتا ہے تو ظواہر قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ امام معصوم علیہ السلام کے بغیر نماز آپ پڑھ سکتے، بلکہ ظاہر قرآن، اگر ہم آپ کے منہج پہ چلیں، ہم نے استدلال نہیں کرنا چاہتے ظواہر قرآن سے، لیکن آپ کے منہج کے مطابق، کیونکہ آپ ایک خطابی بات کرنا چاہتے ہیں عوام الناس کو متاثر کرنے کے، تو آپ کے منہج کے مطابق بات کریں کہ ندا سے مراد ندائے حق، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو میں نے عرض کیا، ان کو شاید متوجہ نہیں ہوئے ہمارے شیخ صاحب. دیکھیں اس زمانے میں جب اہل شیعہ صرف اہل حدیث تھے، اس زمانے میں جب کسی کے درمیان اختلاف ہی نہیں تھا کہ نماز جمعہ صرف امام علیہ السلام کا حق ہے اور اس کے نائب کا حق ہے، تو مسئلہ ختم ہے پھر. کیونکہ ایسے اجماع، وہ جو بھی بات آپ کو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے موقف سے آگاہ کرے وہ حجت ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہمارا عرض ہے، یہ ایک بہت واضح دلیل ہے کہ نماز جمعہ کے لیے امام علیہ السلام کا حضور شرط ہے، کیونکہ یہ محدثین کا موقف ہے. میں نے جو کتاب مبسوط سے دکھایا ہے، کتاب خلاف سے دکھایا ہے شیخ طوسی رحمہ اللہ کی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کہہ دے کہ یہ ہم ایسے اجماع کو نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں. میں نے حدیث دکھا دی جو واضح الدلالہ ہے کہ نماز جمعہ کا وجوب ہوتا ہی نہیں ہے، مگر یہ کہ امام علیہ السلام موجود ہوں، وہ میں نے حدیث واضح ہے، الفاظ اس کے وہ واضح ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. اچھا، اگلا حدیث واضح کر وہ دکھا دیتا ہوں. اگلا حدیث جو واضح الدلالہ ہے اس مراد پر، وہ یہ ہے کتاب تہذیب میں نے دکھانے لگا تھا، یہ کتاب تہذیب الاحکام لشیخنا الطوسی رحمہ اللہ، جز کون سا ہے بھائی؟ جز ثالث ہے. پہلے قرآن پڑھیں. جز ثالث، صفحہ نمبر 23، حدیث نمبر 81، ملاحظہ کریں. عن حماد ابن عیسیٰ عن جعفر عن ابیہ عن علی علیہ الصلاۃ والسلام. حماد ابن عیسیٰ نے ہمارے آقا، ہمارے سید مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کیا کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے والد گرامی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے سردار امیر المؤمنین سید المسلمین علیہ السلام نے فرمایا اذا قدم الخلیفۃ مصر من الامصار، اگر خلیفہ امام وقت کسی شہر میں پہنچ جائے، کسی بستی میں پہنچ جائے، جمع بالناس، وہ نماز جمعہ پڑھائے گا، لیس ذالک لأحد غیرہ، کسی اور کا حق نہیں ہے، یہ کسی اور کا حق نہیں ہے. یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو بیان کی ہے، یہ مناظرے کے لیے بیان نہیں کیا. یہ حدیث جو امام محمد باقر علیہ السلام نے بیان کی ہے، یہ مناظرے، یہ شیعوں کے لیے عمل کے لیے بیان فرمایا کہ یہ خلیفہ کا حق ہے. خلیفہ کس خلیفے کی بات ہو رہی ہے؟ منصور دوانقی کی بات ہو رہی ہے، مروان ابن الحکم کی بات ہو رہی ہے، یا خلیفہ حق کی بات ہو رہی ہے؟ واضح بات ہے، یہ خلیفہ حق کی بات ہے. اور یہ زمانے مبسوطیت ہونے کی بات، زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ امام علیہ السلام کی جب اہل بیت علیہ السلام کی حکومت ہوگی، اس زمانے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. کہ یہ کسی اور کا، لیس لأحد غیر، کسی اور کا حق ہی نہیں ہے. مولوی جو ہے 6 سال قم میں پڑھ کے آ جاتا ہے، میں کہتا ہوں میں نماز جمعہ پڑھاتا ہوں کراچی میں، جب امام علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کا حق ہی نہیں ہے، یہ معصومین علیہ السلام کا حق ہے، تو کس منہ سے آ گیا کہ میں نماز جمعہ پڑھاتا ہوں؟ مزید سن لیں، حدیث مزید پڑھوں؟ نہیں، آپ کا ٹائم پورا ہو گیا. پورا ہو گیا، چلیں. ٹائم کتنا ہے بھائی؟ پورا ہو گیا. ٹائم کتنا ہوتا ہے سمر بھائی؟ 5 منٹ رکھیے. 10 منٹ. 5 منٹ کم ہے، 10 منٹ رکھتے ہیں. 10 منٹ بولیں. 10 منٹ چلے. بسم اللہ. آپ تو 20 منٹ چلے جاتے ہیں، آپ 20 منٹ چلے جاتے ہیں. بسم اللہ جروار صاحب. ہاں
سب سے پہلے میں نے جو آپ کو عرض کیا کہ آپ عذر مسلمان ہونے کے شرعی دلائل میں کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے پہلے اللہ کے قرآن سے دلیل چاہیے، پھر حدیث نبوی سے، پھر حدیث امام سے چاہیے۔ آپ نے 3 خلاف ورزیاں کی ہیں، نہ پہلے آپ نے قرآن پڑھا نماز جمعہ کے حرام ہونے کے لیے، نہ آپ نے محمد مصطفیٰ کی حدیث پڑھی نماز جمعہ کے حرام ہونے غیبت میں، نہ کسی امام سے آپ نے یہ روایت پڑھی کہ نماز جمعہ غیبت میں حرام ہے۔ آپ نے 3 خلاف ورزیاں کی ہیں۔ اور مبسوط کیا کون سی کتاب ہے؟ مبسوط حدیث کی کتاب ہی نہیں ہے، وہ تو مناظرے کی کتاب ہے، اس میں آپ کہاں چلے گئے؟ آپ کی یہ شکست ہے کہ آپ اپنے اصلی موضوع کو چھوڑ کر، قرآن پاک کو چھوڑ کر، رسول پاک کی حدیث کو چھوڑ کر، معصوم کی حدیث کو چھوڑ پر 4تھے نمبر والے چیز پہ پیچھے لگ گئے ہیں کہ شیخ طوسی مبسوط میں کہتا ہے کہ فلاں 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 فلاں، یہ وعدہ خلافی آپ کیوں کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے آپ اپنے مدعا کو ثابت کریں، آپ اپنے منہج کو ثابت کریں کہ آپ کا مدعا میں آتے ہی آپ سے پوچھ لیا کہ غیبت کے زمانے میں آپ جمعہ جائز سمجھتے ہیں، واجب سمجھتے ہیں، حرام سمجھتے ہیں، تو آپ نے واشگاف الفاظ میں کہا کہ نماز جمعہ حرام ہے، میں حرام سمجھتا ہوں۔ تو آپ اپنے وعدے کے مطابق نماز جمعہ کے حرام ہونے کے لیے پہلے قرآن کی آپ کو آیت پڑھنی تھی، آپ نہ پڑھ سکے۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ کو حدیث نبوی چاہیے تھی حرام ہونے کے لیے، وہ بھی آپ نے نہیں پڑھی۔ پھر 12 اماموں سے آپ کو حدیث پڑھنی تھی کہ غیبت کے زمانے میں نماز حرام ہے، آپ تینوں مقام پر فیل گئے، آپ تینوں مقام پر فیل گئے، تینوں مقاموں پر آپ گر گئے۔ اب میں کیا کروں؟ جب آپ اپنے موضوع سے بھاگ جا رہے ہیں تو میں کیا کروں؟ آپ اپنے شرائط کی پابندی کریں ورنہ آپ شکست کھا گئے۔ اپنے مدعا کو آپ ثابت نہیں کر سکے، نہ قرآن سے، نہ محمد کی حدیث سے، نہ اہل بیت کے معصومین کے، نہ حدیث سے۔ آپ تینوں مقام پر گر گئے ہیں۔ آپ 4تھے نمبر پر کہیں دوسرے جنگل میں بھاگ رہے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ عبداللہ جروار سے مناظرہ ہو رہا ہے۔ آپ کہاں کیا بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ کوئی دیوبندی مولوی نہیں ہے، یہ کوئی بریلوی حنفی نہیں ہے، عبداللہ جروار سے بات ہو رہی ہے۔ جو موضوع طے ہوا ہے، جس میں آپ نے واضح واشگاف الفاظ میں کہا کہ غیبت کے زمانے میں میرے نزدیک جمعہ حرام ہے، تو حرام کو ثابت کرو ورنہ توبہ کرو۔ بس ٹائم بھائی ختم ہے بات آپ کی؟ جی بات آپ کی ختم ہے جی۔ کیا آپ ثابت کریں اپنے مدعا کے مطابق؟ شیخ صاحب کہا ہے کہ جمعہ حرام ہے غیبت میں، رسول کی حدیث۔ شیخ صاحب، آپ مانتے ہیں کہ نماز جمعہ اگر 2 فرسخ سے دور کے فاصلے پہ تو واجب نہیں ہوتی؟ کہاں سے کہاں فرسخوں کو دور پھینکو؟ یہ فرسخ کیا ہے؟ پہلے قرآن میں ثابت کر کے او بھائی یہ قرآن میں موجود ہے، یہ قرآن میں موجود ہے۔ پہلے قرآن پڑھو۔ اب میرے پاس 10 منٹ ہیں، یہ بات نہیں کرنا چاہ رہے، میں استدلال شروع کرتا ہوں اپنا۔ سمر صاحب بولیں جی۔ وہ کہہ رہے ہیں پہلے قرآن سے ثابت کریں نا، پہلے قرآن پر آئے۔ دیکھیں میں نے قرآن سے جو استدلال کیا نا، شاید ان کو سمجھ نہیں آئی ہے۔ عرض یہ ہے، دیکھیں کہ میں آپ کی خدمت میں اپنے مدعا کے دیکھیں ہم نہیں پڑھی، آپ استنباط کرتے ہیں، استنباط کا کوئی حق نہیں ہے۔ شیخ صاحب آپ جذباتی ہو رہے ہیں، آپ ناراض ہو رہے ہیں۔ دیکھیں نماز جمعہ کے وجوب کو سب مانتے ہیں، نماز جمعہ کے وجوب کا کوئی منکر نہیں، شرائط پہ بات ہو رہی ہے۔ دوسروں کو چھوڑو، آپ اپنے مدعا کو۔ شیخ صاحب آپ بات تو سنیں نا۔ اللہ بس صاحب، جروار صاحب اب اتنے غصے ہو رہے ہیں بھائی، ہم آپ کے دشمن تھوڑی ہیں۔ غصہ وہابیوں کے لیے رکھ دیں، سپاہ صحابہ کے لیے رکھ، ہم آپ کے تو خادم ہیں۔ نہیں، ٹھیک ہے نا، میں آپ کے مدعا کو دہراتا ہوں، دیکھیں میں نے قرآن سے جو میں نے عرض کیا نا، پہلی بات یہ ہے کہ ظواہر قرآن سے استدلال احکام شریعہ پہ کرنا یہ حرام ہے۔ ظواہر قرآن سے احکام شریعہ پہ استدلال مگر یہ کہ اس کے حدیث ہیں۔ قرآن میں کہا ہے کہ جمعہ حرام ہے، قرآن میں کہا ہے کہ جمعہ غیبت میں حرام ہے، کہاں ہے قرآن؟ اب سن لو نا، پہلی بات یہ ہے اس کے احادیث موجود ہیں کہ ظواہر قرآن سے۔ دیکھیں ہم نہیں کہتے جمعہ حرام ہے، جمعہ نہیں کہتے حرام ہے،
دیکھیں ہم کہتے ہیں جمعہ کی صحت کے لیے شرط ہے حضور امام علیہ السلام، جیسے آپ خود مانتے ہیں کہ بہت سارے شرائط جمعہ کے، قرآن پڑھے، قرآن سے پڑھے کہ جمعہ اور بھائی حرام آپ ہے، خود قرآن مانتے سے ہیں یہ پڑھے۔ سب شرائط آپ قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں؟ عورت پہ جمعہ واجب نہیں ہے، بوڑھے پہ جمعہ واجب نہیں ہے، آپ یہ قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں؟ یہ روایتوں کی بات ہے، قرآن سے پڑھے کہ غیبت آپ میں اگر جمعہ کچھ حرام ہے۔ دیکھیں 5 آدمی نہ ہو، 5 آدمی نہ ہو نا، 5 آدمی نہ ہو تو نماز جمعہ باطل ہے، حرام ہے، 5 جمعہ نہ ہو، یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں ہم کہتا پہلی ہوں بات کہ یہ ہے جو کہ وعدہ کیا ہے، جو آپ نے وعدہ کیا ہے کہ غیبت میں جمعہ حرام ہے، پہلے بتاؤ قرآن کی وہ آیت پڑھو جہاں لکھا ہے کہ غیبت میں جمعہ حرام ہے۔ آپ پڑھیں گے نا شیخ صاحب، شیخ صاحب روایتوں میں جانا حرام ہے، قرآن کو چھوڑ کے روایتوں میں جانا رسول نے اب جو ہے نا وہ ان کے سندھی جو شاگرد ہیں وہ بیچارے خوش ہو جائیں گے کہ یہ مناظر جیت رہا ہے۔ ہے مانی الاخبار، مانی الاخبار نہیں، مانی الاخبار، مانی الاخبار میں جناب رسول پاک کا فرمان ہے، لا یجوز ترک الحکم ما لم ما کان فی القرآن، جو مسئلہ قرآن کے اندر ہے اس کو چھوڑ کے حدیث کی طرف نہ جاؤ۔ چلیں جی شیخ صاحب، شیخ صاحب کے حدیث میں جاؤ، پھر رسول شیخ کے صاحب، حدیث میں جاؤ، میں قرآن سے استدلال کرتا ہوں، تو پھر آپ امام کے قول میں جاؤ، پڑھو قرآن، پڑھو قرآن، کون سی آیت ہے کہ جو محرام ہے غیبت میں، پڑھو قرآن۔ چلیں جی میں قرآن ایک دفعہ، قرآن ہم نے 2-3 دفعہ پڑھی ہے، شیخ صاحب کے لیے ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا؟ پہلی بات ہے کہ یہ میرے اہل بیت علیہ السلام کے عقیدے کے خلاف ہے، کیونکہ ہمارے ہاں اس کی روایات بہت زیادہ۔ یہ موضوع تمہارا، یہ تمہارا موضوع نہیں ہے، قرآن پڑھو، ورنہ بات کو چھوڑ دو، بس تم ختم ہو گئے۔ صبر صاحب، ہاں ہنسنا کوئی بات نہیں ہے، ہنسنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ چلے اپنے مدعا آپ ماڈریٹر کریں نا تک باری باری گفتگو ہو، باری باری گفتگو ہو، باری باری گفتگو۔ ابھی علیاری صاحب جو ہے وہ قرآن سے نماز کی حرمت پہ دلیل دے رہے ہیں، ان سے حرمت پہ دلیل لے رہے ہیں۔ ہاں قرآن سے سب سے پہلے قرآن سے دلیل دے حرام ہونے کی۔ تو وہ بیان کریں گے، 5 منٹ ٹائم ہے آپ کا۔ ٹھیک ہے 5 منٹ ٹائم۔ دیکھیں شیخ صاحب، میں نے قرآن سے دو مرتبہ اپنی باتوں کا تکرار کیا ہے قرآن مجید سے، آپ شاید متوجہ نہیں ہوئے۔ میں نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی ہے، قرآن کی آیت کو پڑھا ہے، اس کا ترجمہ بھی کیا ہے، استدلال نماز جمعہ کے متعلق کیا ہے۔ شیخ صاحب آپ سن لیں، نماز جمعہ کے متعلق آپ متوجہ نہیں۔ ہاں دوبارہ پڑھیں گے، دوبارہ پڑھیں گے شیخ صاحب، دوبارہ پڑھیں گے۔ آپ اچھی طرح سن لیں، مجھے میرے قطع کلامی نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ میرا منہج نہیں ہے۔ دیکھیں لوگ پھر مجھے دیکھیں شیخ صاحب سے واسطہ پڑا نا یہ کہتے قرآن سے ثابت کرو، قرآن سے ثابت کرو۔ ہم احکام الہیہ حلال و حرام جو ہے قرآن کے ظواہر سے استنباط نہیں کرتے، قرآن کے ظواہر سے اس کو ثابت ہی نہیں کرتے، مگر یہ کہ اس کے ذیل میں حدیث موجود ہو۔ یہ ہمارا منہج ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ شیعہ علماء کا شروع سے جو شیعہ مذہب کو جانتے ہیں ان کا عقیدہ ہے۔ منہج ہے آپ کا منہج قرآن ہے، آپ کا منہج سن لیں یہ کتاب ہے وسائل الشیعہ، قرآن حجت نہیں ہے، سن لیں نہیں اب سن لیں بھائی، آپ آپس میں بات نہ کریں نا۔ ظواہر نہ پڑھیں۔ یہ کتاب وسائل الشیعہ الی تحصیل مسائل الشریعہ جلد نمبر 27 ہے، ملاحظہ کریں یہاں پر ایک باب ہے۔ نہیں قرآن پڑھیے، قرآن پڑھیں گے شیخ صاحب، میرے پاس 5 منٹ ہے نا۔ دوسرے نمبر پہ او شیخ صاحب میرے پاس جو 5 منٹ ہے، شیخ صاحب آپ ان کو بتائیں نا، میں جیسے مرضی استدلال کروں نا۔ شیخ صاحب میں بات کر دیں علامہ صاحب کو، 5 منٹ سنیں، 5 منٹ میرے پاس ہے نا، میں اس میں استدلال کروں گا نا۔ پہلے میں اپنے موقف بتا دوں، دیکھیں میرا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ آل محمد علیہ السلام قرآن کے قیم ہے۔ صرف معصوم کرتے ہیں، ہمارا کیا بات ہے، ہمارا استنباط ہے۔ جواب اہل بیت علیہ السلام کا، اہل بیت علیہ السلام کا موقف یہ ہے، پہلی بات یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں نہیں، لیکن یہ کہتے ہیں قرآن سے دکھاؤ، قرآن سے دکھاؤ۔ آپ کے کئی جواب ہیں۔ پہلی جواب یہ ہے آپ کا شیخ صاحب، آپ خود کہتے ہو کہ نماز جمعہ اگر 5 آدمی ہیں تو جائز ہے، 3 آدمی ہیں تو حرام ہے، آپ خود کہتے ہیں۔ اس کو آپ کیا قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں؟ اس شرط کو ثابت نہیں کر سکتے نا، قرآن میں تو ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ اب پلیز سن لینا، مجھے 5 منٹ دے دو شیخ صاحب، میرے شیخ صاحب اب ان کا یہ قرآن میں موجود ہے۔ علامہ صاحب کو بات کرنا دیں۔
ہاں 2 منٹ دے دیں بس. یہ قرآن سے آپ صاحب نہیں کر سکتے. تو اسی طرح ہم سے بھی مطالبہ نہ کریں کہ اگر ایک چیز حدیث میں آئی ہے قرآن میں نہیں آئی ہے تو آپ خطا ہم اس کو نہیں مانتے. بھائی اس طرح نہیں ہے. وہ حدیث میں آئی ہے کہ بھائی 5 آدمی نہیں ہے تو نماز جمعہ نہیں ہو سکتی. کوئی نماز جمعہ پڑھے تو باطل ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے نا، بدعت ہے. یہ قرآن میں نہیں ہے لیکن احادیث میں موجود ہے، اس میں کوئی مخالف ہی نہیں ہے. اسی طرح آپ ہم سے بھی مطالبہ نہ کریں. ہم کہتے ہیں اگر ہم کہتے ہیں قرآن میں نہ بھی ہے نا تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کے ہمیں کوئی شکست نہیں ہے. لیکن ہم قرآن سے بھی آپ کو بتاتے ہیں. قرآن نے جب فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. میں نے 2 دفعہ پڑھی ہے، تیسری دفعہ کے لیے پڑھ رہا ہوں. اے ایمان والو، جب پکارا جائے، ندا دیا جائے ذکر اللہ کے لیے، نماز جمعہ کے لیے، نماز جمعہ کے لیے روز جمعہ، فاسعوا الی ذکر اللہ، نماز جمعہ کی طرف دوڑتے چلے جاؤ. یہ جو کہا گیا ہے پکارا جائے، کس پکار کی بات ہو رہی ہے؟ کراچی کا مولوی، ٹھیک ہے نا، وہ پکارے، کوئی بھی محلے میں آ کے پکارے نماز جمعہ پہ واجب ہے، دوڑنا واجب ہے، یا یہ کہ واجب ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارو، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی پکار، کس پکار کی بات ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا. یہ ہر پکار کی بات نہیں ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف رسول کا پکار تھا، کسی اور کا پکار نہیں مانا جاتا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز جمعہ پڑھاتے تھے. دوسرے جگہوں پر بھی نماز جمعہ اگر کوئی پڑھاتا تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعیناتی سے پڑھاتا تھا. اس طرح نہیں تھا کہ نماز صبح کی طرح ہو کہ جو بھی آگے بڑھا دے نماز کو پڑھا دے، ٹھیک ہے نا. اس طرح نہیں تھا. خلفاء کے زمانے میں بھی یہی تھا، امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی تھا. تو اس واضح یہ ہے کہ اذا نودیہ سے مراد ہر اذان نہیں ہے. محلے میں کوئی بھی اذان دے دے بھائی چلو وہ دوڑنا واجب ہے، دوڑتے چلے جاؤ، نہیں ہے اس طرح. یہ ندائے حق، ندائے معصوم علیہ السلام کی بات ہو رہی. یہ قرآن سے آپ کا جواب. بسم اللہ. جی، میں نے آپ کا جو مدعا ہے وہ دہرایا ہے کہ آپ نے کہا کہ ہمارا فی زمانہ جمعے کے متعلق یہ عقیدہ ہے، یہ منہج ہے کہ غیبت کے زمانے میں نماز جمعہ حرام ہے. تو میں نے کہا حرام جب آپ کہتے ہیں کہ جمعہ غیبت میں حرام ہے تو سب سے پہلے آپ پر مسلمان ہونے کے ناطے سے آپ کو ثابت کرنا ہوگا سب سے پہلے اللہ کے قرآن سے کہ اللہ کا قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ جمعہ نماز غیبت میں حرام ہے. آپ نے قرآن کو دیکھا بھی نہیں، آپ پھر رسول پاک کا فرمان بھی نہیں پڑھ سکے. دوسرے نمبر پر محمد کا فرمان چاہیے کہ میرے بعد غیبتیں ہوں گی، اس غیبت میں نماز جمعہ حرام ہوگا. نہ اللہ کے قرآن سے حرمت پڑھی، نہ آپ نے محمد کے فرمان سے حرمت پڑھی. آپ روایات کے باب میں چلے گئے، اس روایات میں بھی آپ کی کوئی مدعا نہیں ہے، نہ فقیہ میں ہے، نہ فروع کافی میں ہے، نہ وسائل میں ہے، نہ المحاسن میں ہے، نہ عیون الاخبار میں ہے. کسی بھی حدیث میں نہیں آیا کہ نماز جمعہ غیبت میں حرام ہے. آپ بھاگ چکے ہیں، اپنی دعویٰ سے نکل گئے ہیں، آپ اپنی دعویٰ کو غلط گئے ہیں، آپ اپنے دعویٰ سے برعکس گئے ہیں. نہ قرآن پڑھ سکے ہیں غیبت میں حرام ہونے کے لیے، نہ محمد کی حدیث پڑھ رہے ہیں غیبت کے زمانے میں، نہ اہل بیت کی کوئی ایک حدیث بھی آپ نہیں پڑھ سکے کہ غیبت میں نماز جمعہ حرام ہے. آپ تینوں مقاموں سے گر پڑے ہیں. آپ اپنے دعویٰ کے مطابق جمعہ نماز فی زمانہ حرام ہے تو آپ کچھ بھی ثابت نہیں کر سکے. آپ شکست کھا گئے ہیں. لو سیاد خود ہی آ گیا شیخ صاحب دام تدویر میں، الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں. لو سیاد خود ہی آ گیا اپنے دام تدویر میں. عرض یہ ہے شیخ صاحب کہ آپ ہمارے بزرگ ہیں. آپ اپنے دعویٰ کے خلاف چلے گئے، آپ اپنے مدعا کے خلاف گئے. دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے کہ جو وعدہ تھا مسلمان سب سے پہلے قرآن سے ثبوت پیش کرے. آپ نے قرآن نہیں پڑھا، تب پھر دوسرے نمبر پر محمد کی حدیث چاہیے. آپ نے تیسرے مرتبہ غیبت کے لیے کہ جمعہ حرام ہے، پارہ اماموں سے کسی بھی نہیں فرمایا کہ غیبت میں جمعہ حرام ہے. یہ صرف آپ کی زبانی دعویٰ ہے، یہ آپ کی زبانی دعویٰ قرآن کے خلاف ہے، محمد کے فرمان کے خلاف ہے، اہل بیت کے فرمان کے خلاف ہے. قرآن پہ اللہ کا حکم ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کے فرمان مطابق فتویٰ نہ دے وہ میں اللہ کے نزدیک کافروں میں سے ہے. آپ قرآن کو اس موضوع میں چھوڑ گئے، آپ محمد مصطفیٰ کو اس موضوع میں چھوڑ گئے.
آپ اہل بیت کے بارہ اماموں کے اس موضوع میں چھوڑ گئے، لہذا ابھی آپ اسی آیت کا مصداق ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ نہیں، ہنسنے سے کچھ نہیں ہوگا، اصل قرآن پڑھتا ہوں تو آپ ہنستے ہیں، یہ ٹھٹول نہ کرو قرآن پر، محمد و اہل بیت کے فرمان پر ٹھٹول مستری نہ کرو۔ جی سر، جروان میری باری ہے۔ تیاری دیکھیں انہوں نے مناظرہ قرآن جس سے طرف جا استدلال رہا ہے کیا۔ تو وہ لازمی بات ہے کہ ہمارے بزرگ ہیں، ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ ان کا یہ دیکھیں، یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ شیخ صاحب کی آپ قدر کریں۔ علامہ عبداللہ جرار صاحب یہ ملت جعفریہ پاکستان سندھ کے لیے باعث فخر ہیں، آپ کے مفاخر سے ہیں، ان پہ فخر کریں۔ جو نماز جمعہ کے مسئلے پر واضح ہے کہ یہ امام علیہ السلام کا حق ہے، یہ شاید ہماری گفتگو کو اچھی طرح سے نہیں سمجھ سکے، ہمارا یہی ہے کہ عرض کرتے ہیں کہ یہ ان کا فرمائش بالکل کہ یہ مناظرہ جیت چکا ہے، بالکل صحیح ہے، یہ مناظرہ جیت چکا ہے، ہمیشہ جیتیں گے ہم، تو کبھی ان سے جیتنا ناممکن ہے، لیکن نماز جمعہ بہرحال حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی بات کو سمجھ کر ان کی جیت کا اعلان کریں کہ بھئی یہ جیت گئے، مناظرہ جیت گئے، لیکن نماز جمعہ کی حرمت ثابت ہو گئی ہے، دونوں جی ہم بھی راضی، یہ بھی راضی، ٹھیک ہے نا۔ آپ جیت گئے لیکن نماز جمعہ حرام ہے، قبلہ صحیح ہے۔ نہیں، ایسے نہیں ہوگا، ایسے وہ نہیں ہوتا۔ اگر واقعا اگر چاہتے ہیں کہ میں مزید گفتگو کروں تو میں جواد حاضر صاحب، ہوں، آپ کو میری آواز وَإِلَّا آ وہ رہی میری ہے؟ گفتگو کو شاید نہیں سمجھتے، میں نے غیبت کی بات نہیں کیا۔ ایک منٹ جی سر بولیں۔ یار صاحب، ایک منٹ جی سر علیہ سنیں، جروان صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میں اب پہلے قرآن پڑھوں گا، میں آپ کی طرح نہیں ہوں دشمن قرآن، میں پہلے قرآن پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ إِلَى آخر آیت۔ اب اس آیت کا ترجمہ ہے، لفظی کیا ہوتا ہے، ظواہر ظنون، یہ تو مجتہدین والے چکر کاٹتے ہیں آپ میں قرآن کے آیت کے ظاہری جو معنی ہے میں وہی بیان کرتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا جب آپ کو ندا دی جائے جمعہ نماز کے لیے، جمعہ کے نماز کے لیے جب آپ کو ندا دی جائے تو دوڑے نماز جمعہ کے لیے، اور دکانداری دھندے سب بند کریں۔ اب اس آیت میں ثابت ہے کہ اللہ نماز ظہر فرض ہے نہیں دوڑوایا، اللہ نے عصر نماز فرض ہے، اس کے لیے جمعہ کی طرح نہیں دوڑوایا، مغرب بھی فرض ہے مگر اللہ نے مغرب نماز کے لیے نہیں دوڑایا، مگر جمعے کے نماز کے لیے اللہ نے فرمایا دوڑو، میں دیکھوں دوڑو تو ثابت ہوا کہ یہ فرض سے افرض ہے، یہ فرض سے ودیک زیادہ فرض ہے۔ اب میں قرآن کی آیت سے ثابت کیا کہ جمعہ اللہ کا جو حکم ہے فسو امر الہی واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، جب تک قرآن میں قرینہ قطعی نہ ہو عدم وجوب کا، جب قرآن کی آیت میں فرض ہونا قطعی ثابت ہے، کیونکہ امر الہی جو ہے وہ فرض واجب ہوتا ہے۔ جب اللہ کے قرآن میں نے آیت پڑھی کہ جمعہ فرض ہے، یہی متن قرآن سے ثابت ہے۔ اب دوسرے نمبر پر میں امام پاک علیہ السلام کا فرمان، ان باب ہے وجوب الجمعۃ فضلھا، امام نے حضرت درارہ کو فرمایا انما فرض اللہ عز وجل علی الناس من الجمعۃ الى الجمعۃ 35 صلاۃ منها صلاۃ واحدۃ فرضها اللہ نے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک 25 نمازیں فرض فرمائی ہیں، ان 25 میں سے ایک نماز فرض جو ہے وہ نماز جمعہ ہے جماعت کے ساتھ، جبکہ یہ 9 آدمیوں سے جمعہ نماز ساکت ہے۔ تو حدیث میں بھی ثابت ہے، اللہ یہد الفقی، یہ ہمارے کتب اصول اربعہ کی حدیث ہے، قرآن بھی کہتا ہے جمعہ فرض ہے، کیونکہ اللہ کا امر جو ہوتا ہے وہ فرض ہوتا ہے جب تک کہ اللہ کے جواب میں کہیں نہ آ جائے۔ ابھی اس حدیث کے حاشیے میں لکھا ہے هذا الحدیث تعلن بظاہر ہی علی وجوب الجمعۃ عینن، جمعہ نماز عینی واجب ہے، ومن اثبت تخیر، کہاں ہے تمہاری تخیر، کس کی بات ہے آپ سے پوچھ رہے ہیں، کس کا جملہ ہے؟ تمہارا نائب امام کہاں ہے؟ تو نماز جمعہ قرآن سے بھی ثابت، حدیث کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں قبلہ؟ قبلہ کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ یہد الفقی ہے، وہ یہ آئینہ نے یہ جملے کس کہتے ہیں آپ نے جو پڑھے ہیں؟ یہ حاشیہ میں کسی محقق کا قول ہے نا؟ نہیں، یہ حدیث میں متن سے پڑھ رہا ہوں، متن سے حضرت زرارہ کو کس صفحے پر ہے؟ فرما رہے ہیں انما نہیں فرض جو اللہ عز وجل علی الناس من الجمعۃ الى الجمعۃ 35 صلاۃ منها صلاۃ واحدۃ فرضها اللہ، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اللہ نے 25 نمازیں فرض کی ہیں، ان میں سے ایک نماز فرض نماز جمعہ ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے
کہ کل تک یا 2 سال تک یا 10 سال تک. اس کے بعد والی جو عبارت آپ نے پڑھی ہے نا، اسے قرآن میں عام بات نہ کرے، سنیں بات نہ کر، بیچ میں نہ بات کریں آپ. جب قرآن میں ثابت ہے عمومی حکم کھڑا ہے اور حدیث میں بھی عمومی ہے، نماز فرض ہے، عمومی حکم کو جو خاص کرے وہ قیاس ہے، قیاس کا بانی ابلیس ہے. جب قرآن مطلق فرض کہتا ہے، رسول مطلقاً فرض کہتا ہے، امام مطلقاً فرض کہتا ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے زمانے کی، کوئی قید نہیں ہے زمانے کی. اگر آپ دوسری ایسی جگہ پہ باتوں شرط آئی ہے نا، بات کریں گے، نہیں آپ سنیں ہماری بات، آپ کا ٹائم پورا ہو گیا، ہماری بات سنیں. اور یہ چلیے میرے پاس یہ 5 ہے منٹ بول فروع کافی، دے. فروع کافی، یہ باب ہے وجوب الجمعات ولا کم تاجبو. جناب حضرت ابو عبداللہ امام صادق سے ہے، ان اللہ عز و جل فرض فی کل سبات ایام 35 صلاۃ منها صلاۃ الجمعۃ واجبۃ علی کل مسلم. امام جعفر صادق نے بھی فرمایا کہ نماز جمعہ فرض ہے، فرض ہے. امام محمد باقر نے بھی فرمایا نماز جمعہ فرض ہے، عمومی طور پر، عمومی کوئی زمانے کا قید نہیں ہے، امام ہو یا نہ ہو، نبی ہو یا نہ ہو، رسول ہو یا نہ ہو، نماز اماموں کے لیے آئی ہے، امام کے لیے تھوڑی پڑھتے ہم نماز. ہم کو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، رسول کو حکم ہے تو میرے لیے بندگی کر. ہم امام کے لیے کیسے نماز پڑھیں گے؟ نماز قرآن میں فرمایا کہ نماز جمعہ فرض ہے، رسول نے فرمایا جمعہ فرض ہے، معصوم نے فرمایا، فروع کافی، بلّہ یاد الفقی، استفسار و تہذیب، تمامی احادیث میں معصوم نے فرمایا کہ جمعہ نماز مطلقاً فرض ہے، مطلقاً کوئی قید تخصیص نہیں ہے. یہ انتصار ہے سید عالم الخدا کی، مما ان فرضت الامامیۃ فریضۃ من اللہ. سید عالم الخدا فرماتے ہیں تمام 72 فرقوں سے اس مسئلے میں ہم منفرد ہیں، وہ یہ ہے کہ نماز جمعہ ہمارے ہاں فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے. قرآن سے بھی فرض ثابت، محمد کے فرمان سے بھی فرض ثابت، 12 اماموں کے فرمان سے بھی فرض ثابت. ابھی تم کہاں کے کہاں بھاگ رہے ہو، کہاں کے کہاں چلے جاتے ہو، مبسوط پڑھتے ہو. کیا ہے مبسوط قرآن کے مقابلے میں؟ کیا ہوتی ہے مبسوط محمد کے فرمان کے مقابلے میں؟ یہ امام ہے، امام زین العابدین کا صحیفہ کاملہ ہے. صحیفہ کاملہ میں امام نے دعائے جمعہ میں فرمایا جاہدوا فی اللہ عز و جل حق الجہاد وانہ بشر بما هو حق من الثواب وانذر بما هو صدق من العقاب. اللہم ثبتنی صدق من العقاب، اللہم ثبتنی علی دینک ما احییتنی وہب لی من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. صلی علی محمد وآل محمد وجعلنی من اتباعہ وشیعتہ واشرنی فی زمرتہ ووفقنی لأداء فرض الجمعات. امام ذی العابدین فرماتے ہیں اللہ مجھے توفیق دے ہم نماز جمعہ کو فرض پڑھیں. بات ختم. ہمارا آپ کے تینوں دعویٰ باطل، شیخ صاحب قرآن دکھا سکے، نہ رسول کا فرمان دکھا سکے، نہ آپ حدیث معصوم دکھا سکے. آپ سے کچھ نہیں ہو سکا، آپ سے کچھ نہیں ہو سکا. آپ کے ہاتھ خالی ہیں، آپ کے ہاتھ خالی ہیں شرعی دلیل سے. چائے پیے، عبداللہ چائے پیے، قرآن ملے نہ رسول ملے نہ علی، چائے خوب پی لو. میں 80 سال کا، میں پانی بھی نہیں پیتا. آپ تو ماشاءاللہ علامہ ہیں، فخر شیعہ ہیں علامہ صاحب. آپ کا مقابلہ آپ جیسے کیسے کر سکتے ہیں؟ کتاب پیش کر بابا. چھوڑ، کیا سب دکھا چکا، بس سب کیا بات ہم نے کہا، سب کچھ میں دکھا چکا ہوں. اجازت ہے میں کچھ جملے عرض کروں شیخ صاحب؟ شیخ صاحب آپ کے قانون کے مطابق ویسے ایسے جنگل میں نہ نکل پڑو، ویسے جنگل میں نکل پڑتے ہو، نہ قرآن نہ رسول کے فرمان نہ امام کے فرمان سے مبسوط. علامہ ہلی عجیب بات ہے، تم اخباری ہو، ہلی سے تیرا کیا بات تھا؟ شیخ صاحب میں آپ کا خادم ہوں. شیخ صاحب ملت جعفریہ کے فخر ہیں بھائی. شیخ صاحب کے خادم بڑے، طاہرین کا خادم بڑے، میرا خادم نہ بنے آپ. جی سر. عرض یہ ہے شیخ صاحب آپ نے جو احادیث پڑھی ہیں، قرآن کی آیت پڑھی ہے. نہیں، پہلے قرآن پڑھا ہے میں نے، پہلے قرآن. جی سر، پہلے آپ نے قرآن پڑھا ہے پھر حدیث پڑھی ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ پہلے قرآن کا جواب دو. قرآن کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو کلام اللہ کو؟ جی سر، آپ سے ہی سیکھا ہے قرآن کو ماننا، ہم نے آپ ہی سے سیکھا ہے. آپ ہمارے بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عزت دے.
شیخ صاحب آپ نے قرآن کی آیت کی تلاوت فرمائی ہے، احادیث پڑھیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ قرآن کی آیت میں یہ ہے کہ نماز جمعہ کے لیے جب ندا دیا جائے تو آپ نماز جمعہ کی طرف دوڑیں. آپ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ یہ اس میں غیبت کا شرط نہیں ہے، امام کے حضور کا شرط نہیں ہے. آپ نے حدیث یہ پڑھی ہے کہ دن رات میں 35 نمازیں، وہ 35 والی حدیث جو آپ نے پڑھی ہے کتاب من لا يحذر الفقیہ سے، اس کی عبارت یہ ہے بل انما فرض اللہ عز وجل على الناس من الجمعة الى الجمعة 35 صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن 9 عن الصغير والكبير. فرض اللہ، حرم اللہ نہیں ہے. ہاں فرضها اللہ. تو یہ آپ نے آیت پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ حدیث پڑھی ہے. اس کے علاوہ ایک اور بھی حدیث آپ نے پڑھی ہے کہ اس میں تھا کہ منها صلاة الجمعہ. آپ سے عرض ہے، کیا آپ مانتے ہیں، کیا آپ شیخ صاحب آپ مانتے ہیں کہ اگر 5 آدمی نہ ہوں، 3 آدمی ہوں، ٹھیک ہے نا، نماز جمعہ پڑھنا چاہیں تو یہ حرام ہے؟ مانتے ہیں نہیں مانتے؟ حکم بھی نہیں ہے ادھر، حکم نماز نہ ہوگی، شرطوں کے خلاف ہے، نماز نہ ہوگی ادھر، یا حرام ہوگی. حرام کہاں سے لاتے ہو بیچ میں؟ شیخ صاحب اگر حرام کا لفظ نہ بولو. 3 آدمی اگر نماز جمعہ پڑھنا چاہیں تو یہ کیا کیسا آپ کے متعلق یہ جائز ہے یا مستحب ہے؟ اجازت نہیں ہے، نہیں پڑھیں گے 3 آدمی، اگر حرام تو نہیں ہوگی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے. کسی نے پڑھنا چاہا، کسی نے کہا میں اپنی بیوی کے ساتھ 2 آدمی نماز پڑھتے ہیں نماز جمعہ، کیا آپ کیا کریں گے اس کے متعلق؟ حکم کیا ہے؟ حکم امام ہے، جب شرط پورا نہ ہو تو نہ پڑھیں. حرام تو نہ بولیں. نہ پڑھیں سے کیا مراد ہے؟ نہ پڑھیں شیخ صاحب، نہ پڑھیں اور حرام میں فرق کیا ہے؟ نہ پڑھے، شرط پورا نہیں ہے، شرط پورے نہیں ہے، بس نہ مراد کیا ہے؟ جب شرط ہی نہیں ہے، یا فات شرط فات المشروط. شیخ صاحب آپ جو فرماتے ہیں نہ پڑھیں نا، 2 آدمی ہیں تو نہ پڑھیں، 3 آدمی ہیں تو نہ پڑھیں، 4 آدمی ہیں نہ پڑھیں، 5 آدمی ہیں تو پڑھیں. کیوں نہ پڑھے کہ جمعہ حرام ہے؟ کیوں نہ پڑھے کہ جمعہ حرام ہے؟ نہیں، شرط پورے نہیں ہے اس لیے نہ پڑھے. شیخ صاحب آپ سوال تو سن لینا. شیخ صاحب سن لیں، آپ میری بات تو سن لینا. آپ کہتے ہیں 2 آدمی ہیں نماز جمعہ نہیں پڑھ سکتے، حالانکہ جمعہ 2 آدمی. آپ سوال سن لیں اچھی طرح سے. بچوں والی بات کرتے ہیں، کہاں پیچھے جاتے ہو؟ ریورس نہ جاؤ نا، قرآن پڑھو. سمر صاحب ان سے کہہ دیں کہ میرا سوال سن لیں پھر جواب دے دیں. رسول کا فرمان پڑھو کہ جمعہ نماز حرام ہے. شیخ صاحب ان کو سمر بھائی ان سے کہہ دیں پہلے سوال سن لیں پھر جواب دے دیں. جی سوال کو دو ان کو جواب دیجیے گا. سوال کامل سن لیں پھر جواب دے دیں. علامہ صاحب آپ فخر شیعہ ہیں، آپ ہمارے بزرگ ہیں، ہم نے آپ ہی سے سیکھا سب. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ 2 آدمی نماز جمعہ پڑھنا چاہیں تو نہ پڑھیں، 3 آدمی نماز جمعہ پڑھیں تو چاہیں تو نہ پڑھیں، 4 آدمی ہوں تو نہ پڑھیں، 5 آدمی ہوں تو پڑھیں، واجب ہے. یہ جو 2 آدمی 3 آدمی 4 آدمی نماز جمعہ پڑھیں گے، آپ کہتے ہیں نہ پڑھیں اور پھر کہتے ہیں یہ حرام نہیں ہے. تو آپ کی بات میں کیوں پڑھیں گے؟ آپ سن لیں، سوال تو سن لینا. امام نے فرما دیا شرط پورے نہیں ہے نا، شرط پورے نہیں ہے نماز نہیں ہوگی، شرط پورے نہیں ہے، شرط پورے نہیں ہے نماز نہیں پڑھنی ہوگی. آپ نے یہ جو شیخ صاحب اب سوال سن لینا. شرط نہ پورے ہونے کی وجہ سے نہیں، شرط پورے نہ ہونے کی وجہ سے یہ نماز نہیں ہوگی، شیخ صاحب نے فرمایا، اور نماز نہ پڑھیں. تو کیا آپ نے سن لیں شیخ صاحب، پلیز سن لیں شیخ صاحب. حرام نہیں ہے، پڑھیں گے نہیں کیونکہ شرط پورے نہیں ہے. اب سن لیں شیخ صاحب، اب سن لیں میرے بھائی. شیخ صاحب آپ سن لیں، قرآن کی جو آیت آپ نے پڑھی ہے اس میں 2 آدمی 3 آدمی 4 آدمی یا 5 آدمی کا ذکر ہے. آپ نے جو احادیث پڑھی ہیں 2 آپ سن لینا. شیخ صاحب سن لیں پلیز. شیخ صاحب میری باری ہے نا، میری باری ہے. عمومی حکم ہے، عمومی. تو سن لینا شیخ صاحب. شیخ صاحب آپ نماز پڑھیں. شیخ صاحب سن لینا، ہماری بھی سن لینا شیخ صاحب. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو نماز پڑھو. تو کیا اس کے لیے نام ہے؟ یا نماز مومن تو کون سا پڑھے، کہاں پڑھے؟ او شیخ صاحب آپ سن لو نا، ہماری بھی سن لیا کرے نا. فضول شرطیں ہیں یہ، فضول. کوئی کام کی بات کرو، قرآن کی آیت پڑھو، چائے پی لیں، پر قرآن تو پڑھو نا کہ جمعہ نماز حرام ہے غیبت میں. اب ہمیں صبر صاحب ہمیں بھی ٹائم دے دو نا، 2 منٹ 2 منٹ ہمیں بھی ٹائم دے دو. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے سمر بھائی. صبر بھائی
بسم اللہ. ٹائم دیں گے ہمیں بغیر مداخلے کے 2 منٹ ہمیں دے سکتے ہیں علامہ صاحب؟ بغیر مداخلے کے ہمیں 2 منٹ دے سکتے ہیں؟ جی جی بغیر مداخلے کے مجھے 2 منٹ دیں دیں. 2 منٹ تاکہ یہ کلام فرما لیں، آپ سکوت فرما لیں، اس کے بعد بات کیجیے. جی سر. عرض یہ ہے کہ آپ خود مانتے ہیں کہ قرآن میں یہ شرط نہیں ہے کہ 2 آدمی ہو، 3 آدمی، 4 5. قرآن اس لحاظ سے عموم میں بات کر رہا ہے کہ ندا ہو تو نماز پڑھو. قرآن نہیں کہہ رہا 2 آدمی ہو. کل انسانوں کے لیے عموم ہے. ہاں، قرآن نہیں کہہ رہا کہ 3 آدمی ہیں تو نماز نہیں پڑھ سکتے بھائی، 4 آدمی ہیں تو نماز نہیں پڑھ سکتے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے نا؟ حدیث بھی جو آپ نے 2 پڑھی ہے نا، اس میں بھی یہ شیخ صاحب اجازت دیں نا 2 منٹ بات کرنے کی. ہمیشہ پڑھتے رہو، فرض ہے. چلے ہم چائے پیئیں گے. ٹھیک ہے نا؟ آپ سن لیں نا شیخ صاحب، آپ بات تو سنیں نا. کلام پورا کر لیں، ان کے بعد آپ بات کیجیے گا. ٹھیک ہے نا؟ قرآن میں ان شرائط کا ذکر نہیں ہے. 2 آدمی ہوں تو یا آپ نے جو حدیث پڑھی ہے نا من لا یذر الفقیہ سے، اس حدیث پہ بالکل ہمارا ایمان ہے. نماز جمعہ واجب ہے، ہم نہیں کہتا واجب نہیں، واجب ہے، لیکن اس میں شروط کا ذکر نہیں ہے کہ ان شروط میں ایک شرط یہ ہے کہ 4 آدمی ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر 4 آدمی نہ ہو تو نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز باطل ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ یہ اس میں شرط نہیں ہے. تو اگر کہیں پر آپ کے پاس ایک مطلق دلیل ہے، ایک دلیل ہے کہ اس میں قیود کا ذکر نہیں، اللہ نے کہا کہ نماز جمعہ پڑھو، اب ذکر یہ نہیں فرمایا کہ تم وضو لے کے نماز پڑھو نا، یہ تو اس میں آیت میں نہیں ہے. دوسری جگہ میں فرمایا کہ وضو لے لو، جب بھی نماز کے لیے جاؤ وضو لے لو. اس میں یہ نہیں کہ اگر 4 آدمی ہیں، 3 آدمی ہیں تو تم نماز نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے نا؟ اس میں یہ نہیں ہے. لیکن وہ حدیث میں، دوسری حدیث میں موجود ہے. جو حدیث آپ نے پڑھی ہے وہ مطلق ہے، اس میں صرف ذکر یہ ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے. جیسے مثلا حدود کے آیات ہیں، بھلے قرآن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، جب سارق اور سارقہ کا ہاتھ کاٹ دو. اب یہ ہاتھ کاٹنا، آپ کہہ دو کہ بھئی یہ ہاتھ کاٹنا واجب ہے. اب گلی محلے میں جو بھی آپ کو چور نظر آیا، پکڑ کے اس کا ہاتھ کاٹ، سب آدمی قصائی بن جائے، ہاتھ کاٹنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے نا؟ کتنے احادیث ہیں اصول کافی میں، فروع کافی میں، کتاب الحدود میں، کہ بھئی فلان چیز کا حد یہ ہے، فلان چیز کا حد یہ ہے، فلان چیز کا حد یہ ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن حد جاری کرنے والا کون ہوگا؟ اس کے الگ احادیث ہے کہ حد جاری صرف امام علیہ السلام کریں گے. آپ لوگوں کا احکام نہیں بنتا کہ بھئی میں نے دیکھا فلان شخص نے چوری کیا، میں قرآن نے بولا کہ سارق کا ہاتھ کاٹو، میں اس کا پکڑ کے دیا تو میرے لیے واجب ہے. حدیث بھی موجود ہے کہ بھئی سارق کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، کیونکہ اگلی جگہ پر شرط موجود ہے کہ اس کا شرط کیا ہے کہ یہ امام کے حکم سے ہوگا. ہر شخص کا یہ کام نہیں ہے کہ حد جاری کرے. اسی طرح آپ نے جو احادیث بیان فرمائی اس پہ ہمارا پورا ایمان ہے. قرآن کی آیت آپ نے بیان فرمائی ہے، شیخ صاحب سن لیں نا، سن لیں شیخ صاحب سن لیں، ہمارا اس پہ ایمان ہے. بالکل نماز جمعہ فرض ہے، لیکن آپ ایسی دلیل لے کے آئے نا کہ امام علیہ السلام کے حضور کی شرط کو نفی کرے. اگر ہمارے پاس احادیث موجود ہیں کہ امام علیہ السلام کی حضور شرط ہے، تو پھر مطلقات کے ساتھ اس کا تعارض ہی نہیں ہے. ایک دلیل جب مطلق ہے، کہتا ہے تم نماز پڑھو، ٹھیک ہے نا، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. دوسری جگہ میں ہے کہ وضو کے بغیر نماز پڑھو گے تو نماز باطل ہے، تو تم اس مطلقات کو لے کے آؤ، بولے وہ وضو شرط نہیں ہے. یہ تو سب کو پتہ کہ باطل ہے بھائی، ان دونوں میں تعارض ہی نہیں ہے. جہاں پہ بولا کہ تم نماز پڑھو، اس سے مراد یہ وضو لے کے نماز پڑھو، تم مطلق کو لے کے آ جاؤ، کہہ دو کہ وضو شرط نہیں ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ باطل ہے. اسی طرح آپ مطلقات کو لے کے آتے ہیں، یہاں پر عموم بات ہو رہی کہ نماز جمعہ واجب ہے، نماز جمعہ واجب. جی ہاں واجب ہے، لیکن آپ کے پاس کہاں پہ دلیل ہے کہ امام کا حضور شرط نہیں ہے؟ اگر ایک بھی حدیث آ گئی کہ امام کا حضور شرط ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے کہ نماز جمعہ پڑھائے، بات ختم ہے. وہاں پہ جتنے مطلق ہیں ان سب سے مراد یہی ہے کہ امام علیہ السلام کے حضور کے ساتھ نماز ہوگا. شیخ صاحب لیکن عرض یہ ہے، کیونکہ شرعی مسئلہ ہے یہ، میں اس مسئلے پہ تو میں سمجھوتا نہیں کر سکتا، اپنے حق پہ بہت سمجھوتا کر سکتا کہ شیخ صاحب ہمارے مفاخر میں سے ہیں. شیخ صاحب کو سپورٹ کرنا میں تمام اہل سندھ سے کہتا ہوں، اہل کراچی سے کہتا ہوں، اہل سکر سے کہتا ہوں، لاڑکانہ روڑی والوں سے کہتا ہوں، مومنین سے عرض کرتا ہوں کہ ان کی قدر جانیں. یہ مذہب حق کے لیے ایک بہت بڑے خادم ہیں، بہت بڑے مدافع ہیں، ان کی سپورٹ کریں پلیز. یہ بیچارے کیوں ایک گمنامی کی حالت ایک گاؤں میں زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ آپ کے لیے شرم کی بات نہیں ہے مومنین کے لیے کہ ان کے علم سے، ان کے فضل سے، ان کی تحقیق سے آپ فائدہ نہ اٹھائیں. مناظرہ یہ جیت چکے ہیں، لیکن نماز جمعہ امام علیہ السلام کے حضور کے بغیر حرام ہے. نماز جمعہ یہ بالکل، یہ اس مسئلے پر جو حقیقت آپ کے لیے واضح ہے، لیکن مناظرہ کے جیتنے والے ہمیشہ یہ ہیں، ہمیشہ رہیں گے.
کیونکہ یہ ہمارے سردار ہیں، ہمارے بزرگ ہیں. شیعوں سے میری تقاضا یہی ہے، مومنین سے میری تقاضا یہ ہے کہ ان کے قدر جانیں، پلیز ان کی سپورٹ کریں، ان کے علم سے فائدہ اٹھائیں. آپ گلی یہ آپ کے ذاکرین جو مجالس پڑھتے ہیں بیچارے، کچھ آتا نہیں، آپ کو کافر سے کافر تر بناتے جاتے ہیں. ان کی آپ ان کے علم سے، ان کے تحقیق سے، احادیث میں آیا کہ قیامت کے دن 3 چیزیں ہوں گے جو شکایت کریں گے اللہ کے بارگاہ میں. 3 چیزیں ہوں گے جو شکایت کریں گے لوگوں سے. لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا ایک مسجد ہے. مسجد شکایت کرے گا اللہ کے دربار میں کہ میں تھا، محلے والے نمازی کوئی نہیں آتا تھا، یہاں پر کباڑا ہوتا تھا مسجد میں، کوئی اس کا پاک کرنے والا، صفائی کرنے والا نہ ہوتا تھا. دوسرا مصحف قرآن مجید ہے، فرقان حمید ہے، کہ فرقان حمید شکایت کرے گا اللہ تعالیٰ سے کہ لوگ، میں تاقچے میں پڑا رہتا تھا، مجھ پہ گرد خاک آتا تھا، مجھے کوئی اٹھانے والا پڑھنے والا نہ ہوتا تھا. تیسرا عالم ہے، شکایت کرے گا اللہ کے بارگاہ میں کہ میں لوگوں کے درمیان تھا، کوئی میرے قدر کرنے والا نہیں تھا، کوئی میرا علم سے فائدہ اٹھانے والا نہیں تھا، اور کوئی مجھ سے سیکھنے والا نہیں تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو میرا عرض یہ ہے شیعہ عوام سے کہ علامہ صاحب جو ہیں، ٹھیک ہے، یہ چھوٹے موٹے مسائل پہ، حلال حرام کے مسائل پہ اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن انہوں نے جو خدمت کیا دین کی، اور جو لیاقت ہے ان میں دفاع کرنے کی، انشاءاللہ ان سے فائدہ اٹھائیں، ان کے تحقیق، ان کے علم سے، ماشاءاللہ انشاءاللہ. شیخ صاحب بڑی عزت بخشی آپ نے ہمیں، ملاحظہ آپ جیت گئے ہیں شیخ صاحب. آپ فاتح، ہمیشہ مناظرات کے فاتح رہے ہیں اور فاتح رہیں گے انشاءاللہ. جناب آپ نے پھر بھی وعدہ خلافی کی ہے 4تھی مرتبہ. آپ کے مدعا جو ہے کہ جمعہ غیبت میں حرام ہے، سب سے پہلے آپ کو قرآن کی آیت پڑھنی چاہیے تھی، آپ نے آیت نہیں پڑھی، ایک قرآن کی مخالفت کی. پھر دوسری مرتبہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنی تھی جمعہ غیبت حرام ہے، وہ بھی آپ نہیں پڑھ سکے. پھر تیسرے درجے پہ آپ اہل بیت علیہ السلام کے فرمان سے پڑھتے کہ جمعہ غیبت میں حرام ہے، آپ نے وہ ثابت نہیں کیا. اچھا، آپ جو 5ویں مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ غیبت میں جمعہ حرام ہے، وہ حدیث تو پڑھو کہ جمعہ نماز غیبت میں حرام ہے، وہ حدیث صحیح پڑھو. شیخ صاحب، دیکھتا ہوں شیخ صاحب، کر کے پڑھے، شیخ صاحب، راویوں کو چیک کر کے پڑھے کہ دیکھتے تو کیا حدیث میں آیا ہے کہ نماز غیبت میں حرام ہے، کس امام نے کہا ہے. پڑھو امام کا فرمان، اور سند کے ساتھ، راویوں کے توثیق کے ساتھ وہ حدیث پڑھو. صرف زبانی باتیں کرتے ہو، میرے پاس حدیث انبار ہے، بہت حدیثیں، ایک حدیث پڑھو اگر جرت ہے تو جس میں حدیث صحیح ہو اور یہ ہو کہ نماز غیبت میں حرام ہے، ورنہ آپ شکست کھا گئے. جی سر، آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا شیخ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عنایت کرائے، کہ ہم نہیں کہتے کہ غیبت میں حرام ہے، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا. ہم نے کہا کہ نماز جمعہ امام معصوم علیہ السلام کا حق ہے، کسی اور کے ساتھ ادا نہیں ہو سکتا. ہمارے یہ الفاظ تھے نا. غیبت کے الفاظ اگر ہم سے مانگتے ہو کہ حدیث میں دکھاؤ، یہ ہمارا ادعا تھا نہیں. ہمارا ادعا تھا کہ یہ امام معصوم علیہ السلام ہی ادا کر سکتے ہیں. اس کے الفاظ ہم نے دکھا بھی دیے، اور صحیح حدیث کے ساتھ کتاب من لا یزور الفقیہ سے صحت بھی ثابت کر دی. شیخ صدوق رحمہ اللہ کی شہادت کی حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ محقق بالکل یہ امام علیہ السلام کے اس سے ہوتا نہیں ہے، اس کے بغیر ہوتا ہی نہیں نماز، ٹھیک ہے نا. وہ ہم نے دکھا دی. اگر مزید دیا وہ ہم نے دکھا دی کہ امام علیہ السلام کا حق ہے. جی سر، دوبارہ حدیث پڑھیں. نماز کا نہ ہونا اور بات ہے، حرام ہونا اور بات ہے. دیکھیں، یہ اجازت دیں دوسروں کے ساتھ یہ مناظرہ ہو نا، یہ بزرگ ہیں، یہ اب یہ توجہ بھی نہیں دیتے نا، ہم پڑھتے ہیں تو عرض ہے. وہ اللہ میرے پاس احادیث زیادہ ہیں، اور مبانی پر ان کے اشکالات کا جواب دینا ان کے لیے بے ادبی ہوگی میری جانب سے. میں نہیں چاہتا کہ ان سے زیادہ اختلاف کا اظہار کروں، ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے بزرگ ہیں. اتنا بھی جو میں نے عرض کیا نا، اتنا بھی جو میں نے اپنی مخالفت کی ہے، اس لیے کہ یہ حکم شرعی ہے. وَإِلَّا یہ آپ کی بے احترامی ہماری نیت نہیں ہے شیخ صاحب. صحیح ہے، آپ تو جیت گئے ماشاءاللہ. صحیح ہے، آپ نے سب کچھ مکا دیا. کوئی ایک چیز حسب وعدہ آپ ثابت نہیں کر سکے. ایک بات بھی آپ نے موضوع کے مطابق ثابت نہیں، ادھر کے ادھر، ادھر کے ادھر، ادھر کے ادھر
جنگلات میں چل پڑتے ہو، جنگلات میں نہ کوئی رسا ہے نہ کوئی لگام نہیں ہے، شیخ صاحب، نہ شیخ کوئی صاحب اس بریک مسئلے ہے، پر دیکھیں، یہ کیسے شرعی آپ مسئلہ ہے، عالم دین دیکھیں ہیں؟ کیسے یہ امام علیہ آپ السلام نے کا حق جمعوں ہے، کو، جمعہ نمازوں اس پہ قبضہ برباد کرنا جو ہے کر جائز دیا نہیں ہے۔ ہے، آپ نے نماز جمعہ چھین لیا ہے، آپ نے عوام سے جمعہ نماز چھین لیا ہے، آپ نے ظلم کیا ہے، آپ نے اچھا کفر کیا آپ ہے، اس حدیث قرآن کے خلاف متعلق کیا جمعے کو کہتے ہیں؟ حرام کہتے ہو، رسول کے خلاف جمعے کو حرام کہتے ہو، لوگوں کو نمازوں سے آپ نے محروم کر دیا، فرض واجب پڑھنے سے آپ جیسے لوگوں نے نماز دین کو برباد چلیں کر شیخ دیا۔ صاحب آپ اس حدیث کا لوگ جواب دے دیں، اس حدیث کا آپ جواب دے دیں شیخ صاحب، اس حدیث کا آپ جواب دے دیں۔ یہ تہذیب الاحکام ہے شیخ طوسی رحمہ اللہ کی حدیث پڑھیں، حدیث دیکھیں آپ شیخ صاحب۔ فرمایا ہمارے حماد ابن عیسیٰ نے روایت، حماد ابن عیسیٰ جوہنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اور امام رضا علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں، ٹھیک ہے ہاں، اور یہ خود مؤلف ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ خود مؤلف ہیں۔ اذا قدم الخلیفۃ مصر من الامصار جمع بالناس ليس لذلك لاحد غیرہ، جب امام آتا ہے کسی شہر میں وہ نماز جمعہ پڑھائے گا، کسی اور کا حق نہیں ہے، اس کا آپ جواب دے دیں۔ کہاں لکھا ہے کہ اور کا حق نہیں ہے؟ کہاں امام نے فرمایا کہ غیر لیس ذالک لأحد غیرہ، یہ الفاظ ہیں، لیس ذالک لأحد غیرہ، یہ کسی اور کا حق نہیں ہے۔ کہاں لکھا ہے کہ امام معصوم کے سوا نماز نہیں ہوگی؟ کہاں لکھا ہے امام کے فرمان میں کہ امام علیہ السلام نماز پڑھائیں گے، کسی اور کا حق نہیں ہے؟ معصوم کے سوا نماز حرام ہے، معصوم کے سوا نماز تو حرام ہے۔ ٹھیک ہے نا، کسی اور کا حق نہیں ہے تو حرام ہے نا، کوئی اور نہیں پڑھا سکتا، کوئی اور نہیں پڑھا سکتا، یہ حرمت ہے۔ اور وہ حدیث نا، کہاں امام نے فرمایا کہ معصوم کے سوا نماز حرام ہے؟ کہاں امام تو نے یہ میں نے فرمایا پڑھا نا ابھی شیخ صاحب، میں نے بھی پڑھا نماز حرام ہے؟ یہ جروار صاحب حدیث دوبارہ سن لیں، دوبارہ ایک اور حدیث آپ کو سنا لیتے ہیں شیخ صاحب، نہیں وہ دوبارہ سنانے کا فائدہ کیا؟ یہ میں نے کتاب اللہ عزر الفقی سے آپ کی خدمت میں حدیث پیش کی تھی نا شیخ صاحب، ملاحظہ کریں یہ حدیث، آپ ملاحظہ کریں، تجب الجمعة على 7 نفر من المؤمنین ولا تجب على اقل منهم، کہ نماز جمعہ 7 لوگوں پہ واجب ہے، ان سے کم پہ واجب نہیں، منہم الامام، ان میں سے امام ہے، امام جب ہے نماز جمعہ نہیں واجب ہوتی۔ نہیں ہے، حرام کہاں ہے؟ حرام حرام اور بھائی آپ کی دعویٰ ہے، اور دوسرا قول تو ہے نہیں نا، حرام حرام کہاں ہے؟ اور بھائی امام شرط ہے نا، امام کے بغیر نماز جمعہ واجب نہیں ہوتی نا، پھر اگر حرمت سے نکل گیا تو یہ تو نہیں ہے کوئی اس کا قائل ہے کہ نماز جمعہ مستحب بھی ہوتی ہے؟ امام معصوم، امام کوئی قول ہے کہ نماز جمعہ مستحب بھی ہوتی ہے؟ دکھا دو حدیث میں کہ معصوم امام کے سوا نماز نہیں ہے، آپ حدیث پڑھیں کس امام نے کہا کہ معصوم کے سوا نماز حرام ہے؟ یہ اگلا حدیث، کیونکہ دیکھیں یہ کہ نماز جمعہ کوئی مستحب ہو، یہ تو کوئی اس کا قائل نہیں ہے نا، نماز جمعہ، نماز ظہر کی جگہ نماز جمعہ پڑھیں گے نا، وہ تو یہ تو واجب تو ہوگا، واجب نہیں ہے تو لازمی بات ہے، تو پھر تو نماز ہی نہیں ہے، کیونکہ نماز جمعہ اگر ہوتی ہے تو واجب ہوتی ہے۔ اس میں صراحت نہیں ہے، بالکل صراحت ہے، نہیں آپ کا اجتہاد ہے، عدم آپ کی رائے و قیاس ہے، یہ حدیث نہیں ہے، عدم وجوب میں صراحت ہے بھائی، ہاں آپ کا استنباط ہے، استنباط غیر معصوم کے لیے حرام ہے، آپ حدیث پڑھیں غیر معصوم نماز جمعہ حرام ہے، آپ حدیث پڑھیں کیا کہ غیر معصوم کے لیے نماز جمعہ حرام ہے۔ ایک آدمی سمر صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ معصوم نماز نہیں پڑھا سکتا، سمر صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بتا دیں نا، وہ نام شرط 10واں ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ کسی ایک امام سے دکھلاؤ کہ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے معصوم امام شرط ہے، معصوم امام، وہ حدیث پڑھو۔ ایک تو دکھا دیا، دو تو دکھا دیا نا، ابھی تیسرا دیکھو، تیسرا دو تو دکھا دیا، اس میں کہاں ہے؟ اس میں کہاں ہے کہ معصوم امام کے سوا نماز نہ ہوگی؟ اس میں لفظ معصوم چل ایک دفعہ پھر دیکھو، دونوں ایک دفعہ پھر دکھا دیتے ہیں، پھر تیسری حدیث کو دکھائیں گے۔ یہ کتاب تہذیب ہے، اذا قدم الخلیفۃ مصر من الامصار جمع بالناس ليس ذلك لاحد غیرہ، جب امام علیہ السلام کسی شہر میں آتے ہیں نماز جمعہ وہ پڑھائیں گے، کسی اور کا حق نہیں ہے۔ جہاں امام موجود ہو نا، جہاں امام موجود کسی اور کا حق ہی نہیں ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے، یہ تو کسی اور کا حق ہی نہیں ہے، لیس ذلک لاحد غیرہ، کسی اور کا حق ہی نہیں ہے۔ قرآن اب مزید محمد کے فرمان کہاں جائے گے؟ وہ سب مطلقات ہیں، وہ سب مطلق ہیں۔
اس میں یہ نہیں ہے کہ امام علیہ السلام کے بغیر آپ پڑھ سکتے ہیں. اگلا حدیث دیکھیں. مولا امام علی علیہ السلام نے فرمایا لا جمعۃ الا فی مصر تقام فیہ الحدود. نماز جمعہ صرف اس بستی میں اس جگہ پہ ادا کی جاتی ہے جہاں پہ حدود کا اقامہ ہوتا ہو. آپ کے روڑی میں کوئی حد اقامہ کرتا ہے؟ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ امام معصوم علیہ السلام حاضر ہوں گے، وہ مبسوط الید ہوں گے، اقامہ حدود کریں گے تو نماز پڑھائیں گے نا. ان کے بغیر وہ نہیں ہو سکتا. غیبت میں وہ کون ہو حدود کا اقامہ کرتا ہے؟ غیر معصوم امام کے نماز حرام ہے. کس حدیث میں لکھا ہے؟ لا جمعۃ، یہ حرام ہوگا نا، جمعہ ہوتی ہی نہیں ہے. لا جمعۃ الا فی مصر تقام فی الحدود. یہ معنی ہے جمعہ ہوتی ہی نہیں ہے حرام ہے، مگر یہ کہ حدود میں کا اقامہ بھی ہوتا ہو نا. یہ کیا عربی یہ حرام ہے نا. کیا عربی جانتے ہو کہ لا جمعہ کے معنی نماز حرام ہے؟ یہ کون سی لغت میں ہے؟ قرآن سے دشمنی. یہ دیکھو اب کتاب سے دشمنی. کتاب المحاسن، آپ کہتے ہیں محاسن میں وہ عبارت ہے. عبارت تو آپ دکھا نہیں سکے نا، آپ نے کہا تھا کہ میں عبارت لاؤں گا. فرض والی نماز کی نماز فرض ہے، محاسن میں بھی یہی ہے. آپ نے کہا تھا محاسن میں یہ عبارت ہے کہ غیبت کے زمانے میں نماز جمعہ واجب ہے. اس میں کوئی قید نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے. نماز فرض قید ہے. میں دکھاتا ہوں قید، میں دکھاتا ہوں. یہ محاسن آپ یہی محاسن کھول دیں، دیکھیں محاسن میں صفحہ نمبر 85 میں صلاة الجمعة فریضۃ والاجتماع الیہا فریضۃ مع الامام. بال امام کون سا امام؟ معصوم ہونا چاہیے. معصوم امام، بلا شک بلا ریب معصوم امام، بلا شک بلا ریب معصوم امام. معصوم دکھاؤ. اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ دلیل سے مراد معصوم امام ہے. ہاں، اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے وہ جو آپ کو دکھا دیا نا، کتاب من لا يضر الفقیہ سے حدیث دکھا دیا کہ لا تجب الا مع سبعہ الامام وقاضیہ، کہ امام جماعت کی تو قاضی نہیں ہوتی نا. معصوم امام، معصوم یا پیش نماز. کون سا امام؟ ٹھیک ہے بھائی. یا پیش امام. دیکھیں پیش امام، دیکھیں یہ کتاب من لا يضر الفقیہ، ملاحظہ کریں من لا يضر الفقیہ، من لا يضر الفقیہ. آپ مجھے بتائیں، مجھے بتائیں تجب الجمعۃ علی سبعہ. اس وقت تک آپ نے ایک حدیث بھی نہیں پڑھی اپنے مدعا کے مطابق. اب پڑھنے تو دو، پر آپ کہتے دلالت نہیں ہے نا. ولا تجب على اقل منهم الامام وقاضی. امام معصوم کی قاضی ہوتی ہے جب وہ مبسوط الید ہو. پیش امام کی قاضی کہاں ہوتی ہے؟ اچھا، بچوں والی بات دوہرا رہے ہیں. آپ کے ہاتھ خالی ہیں، آپ کے ہاتھ قرآن و حدیث سے خالی. یہ بچوں والی کہانی ہے، یہ بچوں والی کہانی ہے. یہ حدیث ہے بچوں والی کہانی ہے. ہمارے ٹائم ضائع کر رہے ہو. ٹائم آپ کو بڑا ضائع کیا آپ نے. ٹائم برباد کر رہے ہو، ٹائم برباد کر رہے ہو. کچھ نہیں ہو سکا آپ سے، کچھ بھی آپ سے نہیں ہو سکا. یہ بازو میرے مزید حدیث دکھا دوں شیخ صاحب، مزید احادیث دکھا دوں. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے. یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان. شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں، کچھ میں آکھے جہاں دفعہ گال کی تھی، یہاں دفعہ یار میں گال کی تھی، کوئی نوی گال کی تھی. امام معصوم دکھاوے یا لفظ پیش امام دکھاوے. چلیں جناب. سبحان اللہ. بچوں والی باتیں، بچوں والی آپ کے پاس ایک حدیث ہے شیخ صاحب کہ ہمیں دکھائیں کہ امام معصوم. میں شاہ صاحب نہیں ہوں، میں شاہ صاحب نہیں ہوں. شیخ صاحب میں نے کہا شیخ صاحب، میں نے کہا شیخ صاحب، او یار میں نے کہا شیخ صاحب، شیخ صاحب آپ کے پاس ایک حدیث ہے کہ امام معصوم علیہ السلام کی شرط نہیں ہے. کبھی کہتے ہو شیخ صاحب. آپ کے پاس ایک حدیث ہے کہ امام معصوم کی شرط نہیں ہے. نہ سید ہوں نہ شیخ ہوں میں. اوکے چلیں جی. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو سلامتی دے رہے. غریب. چلیں جی، اللہ آپ کو بہت عزت سلامتی. صاحب کی آخری بات وہ کیا فرما رہے ہیں آپ بتائیں. دیکھیں علامہ صاحب، سید نقوی صاحب، سمر نقوی صاحب، آپ فیصلہ کریں. ان سے کچھ ہو سکا ہے نہ
खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए, कुछ नहीं, ख्वाम ख्वाह पानी पानी और फिरा रहा नास है, फैसला कुछ करेगी। भी नहीं है। अब आप फैसला करें कि क्या बैठना चाहिए, अभी भी बैठना चाहिए। तो जंगल में भाग रहे, जंगल में न कुरान से हुर्मत साबित करते हैं, न रसूल की हदीस से हुर्मत साबित करते हैं, न कौल मासूम से हुर्मत साबित करते हैं, आप जाते हैं जंगल में। नहीं, ए खुदा, एक मिनट, हम क्यों न मर छोटा जाएं सा सादत जी पर। शेख साहब आपसे एक इजाजत है, एक सवाल करें, इजाजत है, एक सवाल करें आपसे, अल्लामा साहब जी बोले 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 बोले। इजाजत है, एक सवाल करूं, वो को समझ आया ना, वो क्या इजाजत? क्या बोलूं? आपसे सवाल करना चाहते हैं, आपसे सवाल करना। बाबा क्या सवाल होगा, सब सवाल के जवाब हो गए। अच्छा बार बार तकरार न करो, टाइम जाया न करो, टाइम को आपस जाया न करो, सब सही बातें हो गए। ठीक है भाई, ठीक है। समर भाई, मकाम पर शिकस्त समर भाई, खा गए। वो आप सवाल भी नहीं आप करना चारों चाह रहे ना। मकाम पर शिकस्त खा गए। आपने कुरान से हुर्मत दिखाई, न मोहम्मद के कौल से हुर्मत और दिखाई, जब हम न मान कौल गए मासूम कि से आप हुर्मत फातह दिखाई, हैं, आप जीत आप चुके हैं, तो भाग रहे, क्यों शर्मिंदा कर आप रहे हैं जंगलों गरीबों में को? भाग रहे, जंगलों में भाग वशुराओ यतबिहुमुल गावून। सही है, अल कुल बात है यही बोल। ओके जनाब, बात खत्म है। इजाजत सवाल कभी नहीं देंगे तो मसला खत्म है जी, ठीक है ना। दुआ करें शेख साहब, दुआ करो जी, 2 मिनट के लिए मुख्तसर दुआ करो। अल्लामा साहब दुआ नहीं करेंगे, चलें देखिए, क्या करूं जरवार साहब जी, दुआ करो जरवार साहब, दुआ करो, दुआ करो। दुआ 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 खैर इलाही आमीन या रब्बल आलमीन नफ्तह बैनना या रब्बना नफ्तह बैनना व बैन कौम ज़ालिमीन। या अल्लाह हम तेरे ज़ईफ मखलूक बंदे हैं, या अल्लाह तेरी वहदानियत के कायल हैं। तू अपने ज़ात में ला शरीक, तू अपने सिफात में ला शरीक, तू अपने अफ़ाल में ला शरीक, तू अपनी इबादत में या अल्लाह ला शरीक। हम आपको वहदहू 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 ला शरीक मानते हैं। या अल्लाह आप सब कुछ, हजरत मूसा को आपने फरमाया था, इज़हबा इला फिरौन अना अस्मा व अरा, मैं आपको देखता चलता हूँ, चले आप फिरौन की तरफ। तो अल्लाह या अल्लाह तू सब कुछ देख रहा है। मैंने जो मुद्दा किया था तो कुरान से फर्ज साबित किया, मैंने दावा किया था मोहम्मद मुस्तफ़ा के फरमान से मैंने फर्ज साबित किया, मैंने वादा किया था और दुआ करे शेख साहब, हदीस अहले बैत में मज़हब शिया में जुमा ये भी दुआ है भाई, और आपने जो दावा किया, दुआ भूल गए आपने भाई। जो दावा किया जुमा हराम है, न कुरान से दिखा सके, न मुस्तफ़ा के फरमान से, न हदीस अहले बैत से। या अल्लाह माशाअल्लाह, हमारे अल्लामा अल्लामा अमरीकी साहब को जरा कुरान व हदीस से मोहब्बत दे, कुरान व हदीस से मोहब्बत दे, ताकि अल्लाह के कुरान की पैरवी करे और मोहम्मद वाले मोहम्मद के फरमान की पैरवी करे। अभी आप चाय खूब पी लें, अभी चाय पी लें, इंशाल्लाह आपको भी पिला देंगे, आपको भी इंशाल्लाह खिदमत करेंगे। वालेकुम सलाम, रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, तशरीफ आवरी का बड़ा शुक्रिया। अपने समर भाई हुक्म करें, खैरियत से हैं आप? चलें जी, ये शेख साहब तशरीफ लाए, मोहम्मद अकबर भाई, कुरैशी भाई को लेते हैं। ये कुछ कहना चाहेंगे, इनके जो साहिबजादे हैं मेरे ख्याल में कुछ कहना चाहते हैं। साहिबजादे को ले आते हैं, 1 मिनट जी। हुजूर कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? आप कुछ कहना चाहेंगे मेरे भाई, या खत वीडियो? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, आप ठीक हैं इंशाल्लाह? क्या हाल है? ये जवादुल हसन है, इनके बेटे भी हैं और इनके शागिर्द भी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इनको बहुत सलामती दे, अल्लाह बहुत इज्जत दे इन दोनों को, बाप को और वालिद साहब को और बेटे को। आपके वालिद साहब मुनाज़र जीत चुके हैं भाई, हमने शुरू से माना था भाई कि वो हमारे सरदार हैं हमारे सर के ताज। जी खैरियत से आप? ठीक है माशाल्लाह। मैं खादिम हूँ आपके और आपके वालिद साहब का, अल्लाह आपको सलामती दे। अच्छा, पहले तो मैं अर्ज करूंगा आपसे कि आप जानते हैं अल्लामा जरवार साहब के पास जो कि ये सिस्टम है, ये बिल्कुल बहुत ही वीक है। उस वक्त जो पहले मरतबा भी हुआ था तो बहुत ही अर्जेंट कर दिया गया था, लेकिन इस वक्त भी हमने बहुत कोशिश की और बहुत से सिस्टम्स हमने अवेलेबल किए, लेकिन फिर भी नहीं हो सका। तो आपने बेहतरीन सिस्टम बनाया ना, शुरू में 5 मिनट में खराबी थी, फिर तो बेहतरीन बना था, फिर तो कोई मुश्किल नहीं था। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। अल्लामा साहब, आपने जो पहले जो हदीस पेश की, अल्लामा साहब ने उनको नहीं देख सके,
اور دوسرا ان کا جو اعلی سماعت کا مسئلہ ہے وہ بھی کمزور ہے. تو جو آپ نے مدعا پیش کی ہے علامہ صاحب نے وہ پہلے سے کچھ کم سنا ہے, تو لہٰذا اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اور نشست رکھی جائے گی, لیکن اس کے لیے وقت متعین کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں بھائی, آپ فکر نہ کریں. علامہ صاحب انشاءاللہ علامہ صاحب کا علم فضل سب کے لیے واضح ہے, اس کا کوئی منکر نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے, ہم آپ کے خادم ہیں. بالکل جو حکم آپ کریں گے ہم اثر آنکھوں پر انشاءاللہ. تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر. آپ کی زحمتوں کا بڑا شکریہ. تھینک یو سر. اللہ آپ کو توفیق دے کہ والد صاحب کی مزید خدمت کریں.